ایک ابر آلود شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ پارلیمنٹ یا پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پالیسیوں پر بحث ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ لا علم رہتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے یا پارلیمنٹ کس طرح کام کرتی ہے۔ تو آج ہم یہاں جمع ہیں ایک کتاب کے اوپر ڈسکشن کے لیے جس کا عنوان ہے لیجسلیٹو اوڈیسی 2012 ٹل 2018۔ یہ کتاب تحریر کی ہے فارمر سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ صاحب نے، اور اس سے ہمیں پاکستان میں قانون سازی کے عمل کو سمجھنے میں اور پارلیمنٹ کے پوری فنکشننگ کو سمجھنے میں اچھی مدد ملتی ہے۔ یہ کتاب محض پارلیمنٹری اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس یا ریسرچرز ہی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ایون پارلیمنٹیرینس کے لیے بھی ایک ریسورس بک ہے۔ اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آتھر آف دا بک فارمر سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ صاحب، جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائے آج اس گفتگو میں۔ ظاہر ہے کہ وہ گیسٹ اسپیکر ہیں۔ ان کے ساتھ میرے دائیں جانب بھی افراسیاب خٹک صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں سیاسی کارکن ہیں، فارمر سینیٹر ہیں، اور آپ فارمر چیئر پرسن ہیں HRCP کے یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے۔ آن مائی لیفٹ سٹس ڈاکٹر ناظر محمود صاحب، کالمسٹ ہیں، ایجوکیٹر ہیں، سوشو پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر قاسم بگیو صاحب، جو کہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، آتھر ہیں، ڈسٹنگشڈ لنگوسٹ ہیں۔ آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں دلاور حسین صاحب، جو کہ پارلیمنٹری اور کانسٹیٹیوشنل افیئرز میں ایکسپرٹ ہیں۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، خاص طور پہ اتنی انفیوریبل ویدر میں آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ تھوڑی سی زحمت کر کے سیل فونز اپنے سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے، جیسا کہ یہاں کی روایت ہے۔ آپ لوگ اس موقع پہ اپنے سوال اپنے تبصرے تجزیے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ when the house is open for Q&A، تاکہ آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو مزید تاخیر کے ہم اب یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ پلیز ویلکم اور آنریبل اسپیکرس۔ بہت شکریہ نیگر۔ جیسے آپ نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پالیسی میکنگ پروسیس میں اس کا اہم رول ہے، ظاہر لیجسلیشن ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کے پاس دو قسم کے سورسز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ایکیڈیمکس ہیں جنہوں نے ریسرچ کے حوالے سے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کی پروسیس، اس کی انسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اوپر، اور دوسرا جو ہے کچھ جو ممبرز رہے ہیں سینٹ کے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ سینیٹر نثار میمن صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، کریم خواجہ صاحب، بہت سارے اور لوگوں میں بھی۔ اچھا، یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس میں ایک تھوڑا سا ایشو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یہ ہے کہ وہ آپ کی تھوڑا سیلف پریز یا اس کانٹیکس میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو اہمیت وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے پارلیمنٹ کے اوپر تو یہ ایک پرائمری سورس ہے، اور آپ کو انسائڈر پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو پارلیمنٹری ٹولز ہیں وہ اس کو یوز کیا، اور کس طرح سے آپ نے کالنگ اٹینشن نوٹس، موشنز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے اپنا کردار ادا کیا، تو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہی میں سے ایک جو بک جیسے نیئر انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب جو ہے انہوں نے لکھی ہے اپنی جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے 6 سال کا، 2012 سے 18 کا، تو میں صرف اس کا چند جو آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیلز ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں سے پبلش ہوئی، اور اس کا جو تھیم ہے، کنٹینٹ میٹر کیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ پھر ہمارے جو آنریبل گیسٹس ہیں وہ اس کے اوپر جو اپنا ریویو دیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے جی، یہ فرید پبلشر جو ہے کراچی، وہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے، اور اس کے تقریباً پیجز جو ہیں 481 ہیں، اور یہ ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے 4 لوگوں کو یا 4 سیگمنٹس آف دی سوسائٹی جو ہیں۔ سب سے پہلے سینیٹر صاحب جو ہیں آپ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ پھر بی بی محترمہ بینظیر بھٹو، اور تھرڈ ون جو پارٹی کے ورکرز ہیں پیپلز پارٹی کے، اور فورتھ اپنی فیملی ممبرز کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ سینیٹر نیئر بخاری صاحب جو فارمر چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں۔ ایک جو ہے وہ سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرا جو ہے احمد بلال محبوب جو پیلڈاٹ کے چیئرمین ہیں۔ اس میں تقریباً 24 جو ہیں وہ تصاویر ہیں، جس میں سینیٹر صاحب کی تصاویر جو ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ
پھر بی بی کے ساتھ اور ان کے جو کلیگس ہیں وہ شامل ہیں. اچھا ان کے دونوں جو کورز ہیں دونوں سائڈ کورز بک کے اس پہ ایک طرف جو ہے سینیٹر صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں یا کتابیں انہوں نے اور بھی لکھی ہیں ان کے نام ہے, اور دوسری طرف جو ہے ان کے پوزیشن جو انہوں نے ہولڈ کی ہیں ایز اے ممبر آف دی سینٹ وہ ہیں. اچھا کنٹینٹ کی جب بات کی جائے جو بک ہے تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ 6 سال کی جو ان کی جرنی ہے اس کے اوپر شامل ہے. تو اب ان کا جو پرپز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ کتاب سینیٹر صاحب اس میں لکھی ہے کہ جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہیں ان کو کس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر جو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے ٹولز ہیں, جس میں انہوں نے کویسچنز, کالنگ اٹینشن نوٹسز, ریزولوشنز, ڈیبیٹس اور جو ہے بلز ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. اگر تھیمز کی بات کی جائے کہ اس کتاب کے اندر کن کن پہ اوپر بات ہوئی ہے تو ہیومن رائٹس ہیں اور ہیلتھ کے اوپر اسپیشلی جو ہے جو ان کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, خود جو ڈاکٹر ہیں, کلائمیٹ چینج ہو گیا اور لیس پریویلیج ایریاز جو ہیں ان کے ایشوز جو ہیں اور گروپس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. ان کے اس کتاب کے ٹوٹل جو ہیں 9 چیپٹرز ہیں. سب سے پہلا چیپٹر وہ ہے جس پہ آپ وہ بلز ان کے اوپر بات کرتے ہیں جو پاس ہوئے. سینیٹر صاحب جو ہے ان کے انچارج تھے ایز اے ممبر, اور اس میں پھر جو ہے اگر آپ 2-4 بلز کی بات کریں جو آرفنز ہیں ان کے لیے, ٹرانسجینڈرز کے اوپر جو بل پاس ہوا 2017 میں وہ بھی. اسی طرح سے دوسرا جو چیپٹر ہے وہ انٹروڈیوسڈ بل ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائے لیکن وہ پاس شاید نہیں ہو سکے, وہ پبلک امپورٹنس کے بہت سارے ایشوز کے اوپر تھے. تیسرا چیپٹر ریزولوشنز کے اوپر ہے اور 19 ریزولوشن جو ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے, جس میں ہندو جو فیسٹیول ہے دیوالی ان میں وہ بھی شامل ہے. پھر جو ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے شادی سے پہلے کپلز کا, اس کے اوپر انہوں نے یہ ریزولوشن لے کے آئے, اور بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں. پھر چوتھا چیپٹر جو ہے وہ موشنز کے اوپر ہے, اور موشنز میں آپ تقریباً یہ 13 موشنز ہیں جس میں پی ٹی وی کی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک چلڈرن کے لیے ہونا چاہیے الگ سے اس کا اسٹیشن, وہاں پہ ایجوکیشن ہو. پھر اسی طرح سے جو ہنٹنگ ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر برڈز کی اللیگل, اس کے حوالے سے. پھر جو کیلاشا یا کیلاش ایک ہمارا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کی اہمیت اور اس کے ایشوز کے اوپر. پھر 5واں چیپٹر جو ہے پوائنٹ آف آرڈرز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. یہ تقریباً 15 پوائنٹ آف آرڈرز جو ہیں وہ انہوں نے مینشن کی ہیں. چھٹا جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس جو ایک پارلیمنٹری ٹول ہے وہ 5 ہے. اس کے اوپر یہ جو مس بیہیویئر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اسپیشلی جو ہے اسکولز کے اندر, ون آف دیم وہ ہے. پھر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو مسائل ہیں وہاں پہ بلوچستان میں. اور 7 جو ہے وہ ڈسکشنز انہوں نے جو کی ہیں, جو ڈیبیٹس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, ٹیررزم اور پارلیمنٹری سپرامیسی اور یہ والی چیزیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں. سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس میں جو کویسچنز ایک ٹول ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا جو آپ کی ممبرز ہوتے ہیں کیبنٹ کے, ان کو تو تقریباً 168 کویسچن سینیٹر صاحب نے پوچھے ہیں اور ڈفرینٹ ان کے جو تھیم سے پبلک امپورٹنس کے. اور لاسٹ جو ہے اس میں مسلینیس انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے جہاں پہ یہ فارن کنٹریز میں یہ گیا ہے, جس میں یہ کینیڈا, ایران اور چائنا, اور اسی طرح سے پھر کمیٹیز جو ہیں ان کے اندر ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا. تو اگر اس کتاب کا آپ فارمیٹ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں کہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں جو بھی ان کا موشن انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اور اس کا انٹینٹ کیا تھا, اس کا پرپز کیا تھا, اور پھر سبجیکٹ میٹر کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. اور پھر جو تھرڈ سیکشن کے اندر یہ پارلیمنٹری ٹول کو مینشن کرتے ہیں کہ اس اہم موضوع کے لیے انہوں نے کون سا ٹول یوز کیا, ادھر وہ بل تھا, کالنگ اٹینشن نوٹس تھا, اور پھر اس کے اوپر جو لاسٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ کچھ اس کا تعارف تھا. میں سب سے پہلے جو ہے سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے کلیگ بھی رہے ہیں اس 2012 سے 18, تو آپ اس بک کے حوالے سے اور سینیٹر صاحب جو آپ کے کلیگ رہے تو اپنا ریویو جو ہے وہ دیجیے گا. شکریہ جی, بڑی مہربانی. سب سے پہلے میں خواجہ کریم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب چھپی ہے اور انہوں نے مہربانی کی ہے. وہ اتنی تفصیلی کتاب جو اس کا تعارف ابھی دلال حسین صاحب نے کرایا, اور ایک طرح سے اس وقت کی ایک تاریخ بن گئی ہے. میں 2009 سے 2015 تک سینٹ میں تھا اور خواجہ صاحب تشریف لائے 2012 میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی کتاب ہے یہ اس لحاظ سے بڑی مفید ہے
کہ ہمارے سیاسی لوگوں کے لیے بھی اور ویسے عوام کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کیسے آپریٹ کرتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا اس سے وہاں جو بات ہوتی ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پارلیمنٹ جو ریاست کے ادارے ہیں، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس میں جو لیجسلیچر ہے یہ ایک ریٹارڈڈ ڈیولپمنٹ کا کیس ہے. یعنی اس کی ترقی جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ بر صغیر میں پارلیمنٹ آئی ذرا دیر سے، کیونکہ کالونیل جو رول تھا، خصوصاً جو پاکستان جو ہے جیسے سے میں بنا بر صغیر کے، باقی ہندوستان میں پہلے آئی تھی اسمبلیاں اور انتخابات اور مقامی حکومتیں، صوبائی حکومتیں. یہاں بیسیکلی زیادہ تر 1930 کے بعد یہ سلسلے آگے بڑھے. 1935 ایکٹ نے پھر تھوڑے سے اختیارات یہاں دیے لوگوں کو. تو ایک ہسٹوریکل ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ یہاں دیر سے پہنچی. پھر یہ تھا کہ یہ علاقہ پسماندہ علاقہ تھا، جاگیرداری تھی، قبائلی زندگی، زرعی زندگی، اور یہاں پہ بیوروکریسی بڑی طاقتور تھی. تو جب پاکستان بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ جمہوریت جو ہے وہ اس طرح سے ٹیک آف نہیں کیا اس نے، اس لیے کہ جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے کو ڈیٹا کر لیا 1954 میں جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ڈیزالو کی افسروں نے. تو وہی افسر تھے جو انگریزوں کے ٹرینڈ افسر تھے، اور وہ جلدی سے امریکہ کے معاہدوں میں جانا چاہتے تھے اور اپنی بادشاہی کرنا چاہتے تھے، ان کو جمہوریت ومہوریت. تو اس کے بعد 70 میں انتخابات ہوئے. آپ اندازہ لگائیں، یعنی 70 تک کوئی انتخابات نہیں ہوئے. ویسے انتخابات کے نام پہ ڈھونگ رچائے گئے، لیکن انتخابات 1970 میں. تو یہ جو میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ایک ریٹارڈڈ ڈیولپمنٹ کا کیس ہے. جب میں 2009 میں گیا تو اس وقت بھی میں نے پوچھا تو وائی فائی نہیں تھی سینٹ میں، یعنی یہ جو وائی فائی تھی یہ نہیں تھی. حالانکہ اس سے پہلے میں دہلی گیا تھا تو ان کی لوک سبھا کا الگ ٹی وی اسٹیشن تھا اور راجیہ سبھا کا الگ ٹی وی اسٹیشن تھا. وہ لوک سبھا والے نے میرے ساتھ انٹرویو بھی کیا. یعنی ہمارے یہاں یہ حالت تھی. پھر یہ تھا کہ بیچ میں مارشل لا لگتے رہے تھے. تو مارشل لا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ دوسرے بادشاہ کو شکست دے دیتے تھے تو جو شکست خوردہ بادشاہ ہے اس کے محل کو استبل بنا دیتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا بادشاہوں کا. تو یہاں بھی ایسے ہوا. مجھے جب ضیاء الحق کے دور میں پکڑا گیا کوئٹہ میں، ایک دفعہ میں گرفتار ہوا، میں نے مارشل لا کی مخالفت کی. ہائی کورٹ بار کو میں نے ایڈریس کیا تھا. جسٹس بعد میں جو جسٹس بنے امیر الملک بینگل صاحب، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، وہ بار کے پریزیڈنٹ تھے. بہرحال اگلے دن انہوں نے مجھے پکڑ لیا. تو میرے خلاف مقدمہ صبری ملٹری کورٹ میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ میں چلا. ایک میجر صاحب وہاں بیٹھتے تھے. پھر اسی طرح سے جنرل مشرف کے دنوں میں یہ جو ہاسٹلس تھے، ایم پی ایز ہاسٹل تھے، یہ حوالات بنے، ممبروں کو وہاں انہوں نے قید کیا. یہ ان کو یاد دلایا کہ یعنی پارلیمنٹ کی حیثیت یہ ہے. تو یہ سلسلہ بھی رہا. تو اس لحاظ سے یہ جو جس دور کا انہوں نے لکھا ہے، میں نے اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا تھا کہ یہ جو 2008 کے انتخابات تھے، اس سے پہلے جنرل مشرف کے خلاف موومنٹ چلی، اور اس موومنٹ نے ایک طرح سے ایک اس مومنٹم نے، وہ تحرک جو پیدا ہوا، اس نے تھوڑا سا راستہ ہموار کیا جمہوریت کا. اس لیے 2008 میں جو اسمبلی بنی اور اس کے بعد سینٹ کی یہ دونوں انتخابات جو 2009 میں ہوئے، 2012 میں ہوئے، اس میں نسبتاً جینون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو تھے وہ آئے ایوانوں میں، اور ان کو اپنے نظریے پہ اعتماد تھا. پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست تھے، اے این پی تھی، یہ خاص طور پہ آپس میں کافی ان کی قربت تھی، اور لوگ بھی تھے. تو وہاں پہ ایسا کریٹیکل میس پارلیمنٹ کے اندر آیا جس نے، آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کر لی، جو پاکستان کے آئین بننے کے بعد سب سے بڑا ریفارم تھا. یعنی 102 آرٹیکلز جو پاکستان کے آئین کے ہیں ان میں ایمنڈمنٹس ہوئی، ترمیم ہوئی. جی، پختونخوا نام ملا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ملی. تو یہ گزارش ہے، یہ بڑی بات تھی. یعنی 73 کے آئین کے بعد یہ سب سے بڑی آئینی ریفارم تھی، جو یعنی ایسی اسمبلی میں جس میں کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں تھی. اس کے باوجود سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے سے مذاکرات کیے، اور پارلیمنٹ کا ایک وقار بنا.
دیکھیں نا پارلیمنٹ دو چیزوں پہ ہوتی ہے. ایک تو آئین میں اور قانون میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے, اور ٹریڈیشن پارلیمنٹیرینز بناتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہوں. مثال کے طور پر میں آپ بتاؤں, میں کئی کمیٹیوں کا رکن تھا, ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر پرسن تھا, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ممبر تھا. یہ جو 18ویں ترمیم والی جو کمیٹی تھی, پارلیمنٹری کمیٹی فار کانسٹیٹیوشنل ریفارم, اس کا ممبر تھا. اس طرح کئی کمیٹیوں کا. تو ہماری کمیٹیاں جو تھی, دیکھیں نا پارلیمنٹ جو ہے وہ کمیٹیوں کے ذریعے آپریٹ کرتی ہے. اب ہر وقت تو پارلیمنٹ مل کر کام نہیں کر سکتی نا, ظاہر ہے کہ اتنی فرض کیا 342 اس وقت قومی اسمبلی تھی, اور 100 کے قریب, پھر 104 ہو گئے سینیٹرز. تو یہ سب ظاہر ہے کہ اکٹھے تو کام نہیں کرتے, کمیٹیوں کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں. مثلا میں ہیومن رائٹس کمیٹی میں تھا, خواجہ صاحب بھی, اور کئی کمیٹیوں میں ان کی کتاب میں تفصیل سے ہے کہ کیسے ان کمیٹیوں نے کام کیا. میں آپ کو بتاؤں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات, سینیٹر رضا ربانی ہمارے چیئر پرسن تھے. تو بڑی طاقتور کمیٹی اور بڑی ٹھیک ٹھاک کام کرنے والی کمیٹی تھی. اس کمیٹی نے بڑے فیصلے کیے. تو ایک دفعہ جرنیل صاحبان نے کہا کہ اگلی میٹنگ جو مقرر تھی, جس میں ظاہر فوج والے بھی آتے تھے, ان کو بھی بریفنگ وغیرہ وہ سیکورٹی کے معاملات پہ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ GHQ آ جائیں, تو جنرل کیانی آپ کو بریفنگ دیں گے. تو رضا ربانی صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں جناب, یہ تو پارلیمنٹری کمیٹی ہے, اس کی میٹنگ پارلیمنٹ میں ہوگی. تو جنرل کیانی صاحب از ویلکم, وہ تشریف لائیں, اور ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے کوئی اور آ جائیں, لیکن ایک میٹنگ یہاں ہوگی. لیکن یا وہ دور تھا, یا پھر ایسے دور ابھی آنے لگے ہیں کہ لوگ GHQ میں جانے کے لیے سفارشیں کرتے ہیں کہ وہاں اندر جانے کے لیے. تو یہ اس پارلیمنٹ کے پیچھے میری گزارش یہ تھی کہ یہ جو 2008 کے انتخابات کے, ان کے پیچھے ایک جمہوری تحرک تھا, اور اس کی وجہ سے اس پارلیمنٹ نے خود کو ایسرٹ کیا. اور جیسے ان کی کتاب میں ساری تفصیلات درج ہیں, وہ اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو جو کچھ ہوتا رہا ہے. میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا میں ہیومن رائٹس کمیٹی میں تھا. ہیومن رائٹس کمیٹی نے بھی اتنا کام کیا. مثال کے طور پہ پہلی دفعہ ہیومن رائٹس کمیٹی نے ایک تجویز پیش کی, اور وہ یہ تھی کہ ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, ان کے لیے قانون سازی کی جائے. دیکھیں, یعنی یہ آپ کو پتہ شاید ہوگا یا نہیں, یعنی ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یعنی قانون سے مراد وہ ان کا جو اپنا پروفیشنل کام ہے, اس کے لیے میں بات کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے, یعنی بیسیکلی وہ کیا کرنا, کیا حدود ہیں, کن حدود کے اندر انہوں نے کام, یہ کوئی نہیں ہے. ہم نے کمیٹی نے یہ جب مسنگ پرسنس کی بات آئی, اور کمیٹی نے ہیومن رائٹس کمیٹی نے کافی انویسٹیگیشن کی, تو پتہ چلا کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث ہیں, لوگوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر انکار کرتی ہیں, تردید کرتی ہیں کہ ہم نے نہیں پکڑا. تو ہماری کمیٹی نے کہا کہ یہ آپ پکڑتے ہیں, تو ہم نے ڈیفنس منسٹری کو خط لکھا کہ آپ آئیں, یہ ہم قانون بنانا چاہتے ہیں. ایک آؤٹ لائن بھی ہم نے بنایا, اور یہ ہم نے ان کے پاس بھیجا. ہم چاہتے تھے کہ ان سے بات کریں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جواب دیں گے, پھر انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن پھر ہم نے پارلیمنٹ سے وہ سینٹ سے وہ منظور کروائی وہ تجویز. پھر میں تو ریٹائر ہو گیا, اور وہ اس کے انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو پاگل قسم کے لوگ ریٹائر ہو جائیں گے. تو انہوں نے پھر فلٹر لگا لیے سینٹ میں. لیکن میرے جانے کے بعد بھی کافی لوگ باقی رہے. خواجہ صاحب بھی تھے, اپنے فرحت اللہ بابر صاحب تھے, رضا ربانی صاحب, پروگریسو لوگ, ڈیموکریٹک لوگ. تو انہوں نے دوبارہ یہ تجویز منظور کرائی. یہ جب دوبارہ انہوں نے منظور کرائی, تو پھر ایجنسیوں سے نہ رہا گیا. پھر انہوں نے یہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت توڑ دی, اور آزاد قرار دیا سارے ممبروں کو. آزاد کرا کے ایک گروپ انہوں نے سنجرانی صاحب کی قیادت میں لے آئے, اور انہوں نے 6 سال گیٹ کیپر بٹھایا, چیئرمین کے نام پہ گیٹ کیپر, کہ سینٹ کے ایجنڈے میں ایسی کوئی بات نہ آئے. تو یہ میری گزارش تھی کہ یہ اس طرح کا دور تھا. تو اس لیے ان کی کتاب سے یہ فائدہ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ وہ تھوڑا سا پارلیمنٹ کے بارے میں سمجھیں, اور تھوڑا سا کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیوں میں بھی یہ کلچر نہیں ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے کیڈرز کی. کیونکہ کل اگر آپ بھیج رہے ہیں لوگوں کو اسمبلیوں میں, تو ان کو کچھ پہلے سے تربیت ہونی چاہیے. وہاں بھی کافی جدوجہد کرنی ہوتی ہے. یہ جو میری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہماری تھی, اس میں بھی یہ جب ہم نے تجویزیں پاس کی, تو جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہے 2013 میں, تو اگلے دن ہم نے اخبار میں پڑھا,
انہوں نے کہا کہ کئی 2-3 وزارتیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ختم کر دی ہیں. ان میں ہیومن رائٹس منسٹری بھی تھی. اس کو ہیومن رائٹس منسٹری کو انہوں نے وزارت قانون کے اندر ڈال دیا. تو اگلے دن سینٹ والوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو منسٹری نہیں رہی, اس کا مطلب یہ کمیٹی بھی نہیں رہی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قانون دیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے رولز دیکھے تو ہیومن رائٹس کمیٹی جو تھی یہ فنکشنل کمیٹی تھی. فنکشنل کمیٹی یعنی ایک ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی. اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ منسٹری کے تھرو آپریٹ کرتی ہے. مثلا کامرس کی کمیٹی کامرس کی منسٹری کے وسیلے سے آپریٹ کرے گی. لیکن فنکشنل کمیٹی جو ہے یہ پوری اسٹیٹ کے ذریعے آپریٹ کرے گی. اس کے لیے کسی ایک منسٹری کی خصوصیت نہیں ہے. تو دو فنکشنل کمیٹیز تھی. ایک رولز کی کمیٹی جو تھی فنکشنل تھی, ایک ہیومن رائٹس کی. تو وہ پھر ہم نے رول نکالے اور ہم نے دوبارہ اپنی کمیٹی کو یعنی اس کو زندہ کرایا. اس کو مارنے کی کوشش ہوئی نا اس کو, تو اس کو پھر تو اس طرح کی جدوجہد پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی ہے. اور ابھی پچھلے دن میں آپ نے دیکھا حالت تو اب کافی پتلی ہو گئی ہے. اب تو کہتے ہیں باہر سے لوگ بیٹھ کے چلاتے تھے اور کہتے کون تقریر کرے گا کون نہیں کرے گا, کون سی قرارداد پیش ہوگی کون سی پیش نہیں ہوگی وغیرہ. لیکن دیکھیں نا, یہ بہت اہم ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کی نمائندہ ہے. عوام ساورن ہیں, اس ملک کے مالک ہیں, اس دھرتی کے مالک ہیں. اگر ساورن کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو اپنی مرضی سے مراد یہ کہ عوام کی مرضی سے ان کو لیجسلیشن کا رائٹ نہیں ہے تو پھر جمہوریت نہیں ہے, آئینی نظام نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ابھی ہمارا جو نظام ہے وہ اس میں یہ کیفیت آ گئی ہے کہ جس طرح سے قانون سازی کروائی جاتی ہے, آپ نے دیکھا یہ ابھی جو 26 ترمیم آپ نے دیکھی اور کسے آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ پر ایمبوش وغیرہ. تو یہ ایسی صورت ہے, اس میں بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے, ہم یہاں پر ایک اور مصیبت یہ ہے کہ وہ جب آپ کہتے ہیں ریاست نے فیصلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جو جرنیل نے فیصلہ کیا وہ کہتے ہیں یہ ریاست نے فیصلہ کیا. ریاست جرنیل نہیں ہے جی. ریاست تو 3 ادارے ہیں, مقننہ لیجسلیچر, ایگزیکٹو یعنی جو انتظامی برانچ ہے اسٹیٹ کی, اور تیسری ہے جوڈیشری. ویسے اس کو میڈیا کو بھی چوتھا وہ ستون کہتے ہیں, لیکن یہ ہے ریاست. لیکن یہ جو ریاست ہے دیکھیں اس کا حشر کافی جو ہماری صورتحال بحران جو پاکستان میں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اصلی ریاستی ادارے ہیں ان کا اختیار جو ہے وہ سلب کر دیا گیا ہے, یوزرپ کر دیا گیا ہے, غصب کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بحران ہے. یہ کہتے ہیں ہم استحکام کرنا چاہتے ہیں, بھائی ہم سب استحکام چاہتے ہیں, کون انتشار چاہتا ہے, ہم سب استحکام کے حق میں ہیں. لیکن استحکام کیسے آئے گا؟ مسئلہ نمبر 1, آپ انتخابات میں دھاندلی کرنا بند کر دیں. انڈسٹریل لیول کی دھاندلی آپ کرتے ہیں. 2 انتخابات پہ ڈاکے ڈالے آپ نے, 2018 2024, اور آپ کہتے ہیں کہ ملک میں انتشار نہیں ہوگا. عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر لیتے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جوابدہی ہونی چاہیے, اور سیاسی پارٹیوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مثلاً آپ سب کہتے ہیں مثلاً پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں انتخابات کرو, اسی طرح کے انتخابات کرا دیے تو کیا, پھر اگر اس طرح سے انتخابات کے نتیجے آ گئے تو اسے بحران حل تب ہوگا. حکومت چاہے جس کی بھی آئے, کسی بھی پارٹی کی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سی پارٹی, جس کو عوام رائے دیں ان کو آپ کرنے دیں حکومت. اور اس طرح سے اس پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بن سکتا ہے. پاکستان ایک استحکام کی طرف جا سکتا ہے, اقتصادی ترقی کی طرف جا سکتا ہے اور امن سے رہ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے ایک طرح سے یہ سب سے اہم ادارہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں شاید بات میں لمبی کر دی ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں انٹینشلی جو ہے سینیٹر خواجہ صاحب آپ سے اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا تاکہ جو ہے عوام جو ہے وہ بھی آپ سے, آڈینس بھی آپ سے کویسچن پوچھ لیں. ڈاکٹر ناظر صاحب, میں آپ سے ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑی ایک بریفلی ہسٹری بھی بتائی کہ جو ہمارا پارلیمنٹ کا ادارہ ہے وہ تو ساورن ہے اور عوام سے وہ ساورنٹی جو ہے اس کو انٹینڈ کرتا ہے, لیکن وہ آج کل ایک رمپ پارلیمنٹ بن چکا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور ساتھ ہی جو ہے جو ایک کتاب کے حوالے سے بھی اپنا ریویو جو ہے وہ کائنڈلی دے دیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. بات کا آغاز میں وہیں سے کروں گا جہاں آپ نے ختم کی کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے اور جو بھی پارٹی منتخب ہو کر آ جائے اس کو اقتدار دینا چاہیے. اچھا, اس پہ بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب اگر فیئر اینڈ فری الیکشن واقعی میں کرا دیے گئے اور کوئی ایسی ناپسندیدہ پارٹی مثلا ملا آ گئے اقتدار میں, مثال کے طور پہ جیت سکتے ہیں نا,
فیئر اینڈ فری الیکشن. تو اب اس وقت پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا برداشت کریں گے ان کو؟ تو اس کے لیے میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی نمبر 1 پرووائڈڈ کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں، نمبر 1. اور جماعت وہ ہی اقتدار میں آئے یا جس کو الیکشن لڑنے جو جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی ہو. مثلاً یہ کہ اگر کوئی جماعت ایسی ہے، مثال کے طور پہ طالبان ہیں، اگر وہ اقتدار جیت کے آ جاتے ہیں تو وہ ان کو نمبر 1 اقتدار یا جو الیکشن تھے وہ لڑنے کیوں دیے گئے؟ اسی وقت ان کو روکنا چاہیے کہ اگر وہ ان کے آئین میں یا ان کی پالیسی میں یا ان کی جو مینیفیسٹو ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کو پہلے رکاوٹ لگانی چاہیے. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو جو بھی منتخب ہو کر آ جائے. اور پھر اگر آ جائیں گے، مثال کے طور پہ ملا اقتدار میں آ گئے، تو پھر اگر وہ کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے خلاف جمہوری جدوجہد ہوگی. لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ آپ کسی کو اقتدار میں اس لیے نہ آنے دیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو یہ کریں گے. اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو عمران خان کو ہٹایا گیا 1 سال پہلے، میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں، شدید نقاد ہوں. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ وہ جب آ گیا تھا اقتدار میں تو اس کو آخری سال پورا کرنا دینا چاہیے تھا. الیکشن ہو جاتے، مدت پوری ہو جاتی، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کیا تھا. خیر اینی وے، یہ تو آپ کی بات کی تکمیل میں نے کی. اچھا، کتاب پہ بات کرنے سے پہلے میں خواجہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو سینٹ کا کردار ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت میں، ایوان بالا کہا جاتا ہے. اب ایوان بالا کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایوان زیری ہے، ایک ایوان بالا ہے. ایوان بالا اس کو کہتے کیوں ہیں؟ جب یہ جمہوریت کا ارتقا ہوا، اس سے پہلے، جمہوریت سے پہلے تو ظاہر بادشاہ ہوتا تھا، جو بھی کنگ ہے اس نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے. لیکن صدیوں میں انسانیت نے یہ سیکھا کہ یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، ایک فرد کو نہیں دے سکتے. تو پھر سینٹ، شروع میں سینٹ ہی کہلاتی تھی، رومن سینٹ جو سب سے پہلی سینٹ بنی. اس سینٹ میں کون لوگ تھے؟ اس سینٹ میں ایرسٹوکریسی کے لوگ کہے جاتے تھے. اور وہ ایرسٹوکریسی کیا تھی؟ اس کو اشرافیہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جو امیر ترین لوگ ہیں اس کو سینٹ کا، رومن سینٹ کے ممبر بنا دیے گئے. تو یہ جو سینٹ کا تصور ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ اشرافیہ جو تھی، وہ اس کو حسین نقی صاحب ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے وہ دراصل بدماشیہ ہے. اس کو اشرافیہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بدماشیہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بد معاش، کہ جنہوں نے معاش جو ہے وہ بد طریقے سے حاصل کیا ہو تو وہ بدماش ہو گئے. اور اگر بدماش جو ہیں وہ آ جائیں گے آپ کی سینٹ میں تو وہ کیا حال کریں گے؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ایون سینٹ ہے، ایوان بالا کا تقدس بھی پامال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ایوان بالا میں شامل کر کے جو اس کے مستحقین نہیں ہیں. مثال کے طور پہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہاں اوپن ڈسکشن کرتے ہیں. فیصل واؤڈا. اب فیصل واؤڈا جو کہ بوٹ لے کر، جن کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ بوٹ لے کر کہاں پر ٹی وی اسٹیشن کے اس میں مارتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنا رہا ہے. تو اب یہ سینٹ، اس کو ایوان بالا کا رکن آپ بنا سکتے ہیں؟ یہ عقل میں آتی ہے بات؟ خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو واقعی میں ایوان بالا کا رکن ہونا چاہیے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ دونوں حضرات جو سینیٹر، فارمر سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، افرا سیاب خٹک بھی اور خواجہ صاحب بھی، یہ دونوں بلا شبہ اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کو ایوان بالا میں نشست دی جائے. ایوان بالا میں اب انکریزنگلی یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ایوان بالا میں ہونے کے مستحق ہیں یا حقدار ہیں. تو خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے، ان گنے چنے لوگوں میں سے جو واقعی اس چیز کے حقدار تھے کہ جن کو سینیٹر بنایا جائے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حقدار تھے؟ یہ کتاب اس چیز کا ثبوت ہے. انہوں نے وہ حق اپنا ثابت کیا ہے اس کتاب کے ذریعے. اس سے پہلے اس نوعیت کی کتاب، جیسے دلاور نے بھی شروع میں کہا کہ اس موضوع پہ جو مختلف دوسری کتابیں ہیں لکھنے والوں کی جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا سینٹ میں جاتے ہیں، تو وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو وہ کچھ تاریخ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی بایوگرافی لکھ دیتے ہیں. لیکن ایسی کتاب کم از کم اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری. تو یہ خواجہ صاحب، آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ اپنی نوعیت کی یونیک واحد کتاب ہے. کم از کم میری نظر میں نہیں ہے. اگر ہوگی، اگر میری نظر سے نہیں جی ہاں، اگر ہوگی تو میری نظر سے نہیں گزری، غالباً نہیں ہے. تو یہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ. اچھا، اور یہ بھی اس کتاب کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ پروبیبلی ہی واز ون آف دا موسٹ ایکٹیو ممبرس آف دا سینٹ. اور کیونکہ زیادہ تر سینٹس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر تو حقداری نہیں ہوتے ایوان بالا میں ہونے کے، اور اگر وہ کسی طرح سے بائی ہک اور بائی کرک پہنچ جاتے ہیں، جی
آ جاتے ہیں تو وہ آنے کے بعد یا تو خاموش رہتے ہیں، ایسی بے شمار ارکان ہیں سینٹ کے کہ جو بن گئے بیٹھے رہے، یا زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، دیٹس اٹ. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ بل ڈرافٹ کریں اور بل ڈرافٹ کر کے پریزنٹ کریں، اس پر فائٹ کریں اور بہت ایکٹیولی کویسچنس پٹ کریں، موشنس لائیں. یہ کریڈٹ خواجہ صاحب کو جاتا ہے. یہ کتاب پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ جتنے زیادہ بل انہوں نے پریزنٹ کیے، جتنے زیادہ 5 بل تو باقاعدہ لا بنے. یعنی جو پارلیمان کا بنیادی کام ہے قانون سازی کرنا، پارلیمان کا بنیادی کام تقریریں کرنا نہیں ہے، پارلیمان کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے، اور پارلیمان میں دونوں ایوان شامل ہیں. تو انہوں نے اپنا وہ حق پوری طرح سے ادا کیا ہے کہ کم از کم 5 بل تو یہ اپروو کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے علاوہ کم از کم 7 بل ایسے تھے جو انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاس ہو جائیں لیکن وہ پاس نہ ہو سکے. اور جو 5 اور 7 12 تقریباً درجن بھر بل جو انہوں نے اٹیمپٹ کیے، جس میں سے 5 پاس ہوئے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرینڈز نظر آتے ہیں بڑے واضح. ایک تو یہ کہ ان کا کمٹمنٹ ٹورڈز مارجنلائزڈ پیپل، کہ جو غیر مراعات یافتہ طبقے ہیں یا پچھڑے ہوئے لوگ ہیں یا جن کو موقع، جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، جو جس کو کہا جائے نا کہ بے آواز. اور بے آواز پہ پھر مجھے ایک اور ہمارے استاد صحافی کی بات یاد آ رہی ہے، آئیے رحمان صاحب. وہ ان سے کسی نے پوچھا، وہ لدھیانے کے تھے، مشرقی پنجاب کے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا اہل زبان ہیں؟ یہ ایک بڑی ڈسکشن ہوتی ہے نا خاص طور پہ کہ بھئی یہ کون اہل زبان ہے کون نہیں ہے. تو آپ اتنی اردو اچھی بولتے ہیں، کیا آپ اہل زبان ہیں؟ تو آئیے رحمان صاحب نے جواب دیا کہ بھائی پاکستان کو اہل زبان کی نہیں، اہل آواز کی ضرورت ہے، جو آواز اٹھا سکیں. تو خواجہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ان اہل آواز میں سے ہیں کہ جنہوں نے آواز اٹھائی، اور ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. مثال کے طور پہ جو انہوں نے بل پاس کرائے ہیں، ان میں ایک بل ٹرانسجینڈرز کے بارے میں. اب آئیڈیلی تو ٹرانسجینڈر کا کم از کم ایک نمائندہ سینٹ میں اور ایک نمائندہ ایوان زیری میں، اسمبلی میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. تو اب ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ کوئی تو اٹھائے گا. تو یہ انہوں نے ذمہ داری اپنے سر لی اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف یہ کہ بل پریزنٹ کیا بلکہ اس کو پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے. ایک اور بل جو انہوں نے پاس کروایا وہ اگینسٹ کرولٹی آف اینیملس. اب وہ بھی بیچارے بے زبان ہیں، وہ تو نہ اہل زبان ہیں نہ اہل آواز ہیں، وہ تو بے زبان جانور ہیں، ان کی آواز کون اٹھاتا؟ انہوں نے اٹھایا وہ بل اور وہ پاس کروایا. اور وہ بل اتنا انٹرسٹنگ ہے، وہ بل میں پڑھ رہا تھا جب یہ کتاب تو مجھے پتہ لگا کہ جو انگریزوں کے زمانے سے قوانین چل رہے آ رہے تھے، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا انسداد بے رحمی حیوانات، یعنی ہاں یہ اس کا پورا وہ ترجمہ ہے، انسداد بے رحمی حیوانات، یعنی اگینسٹ کرولٹی آف اینیملس. تو جو قوانین انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے تھے اس میں کیا تھا کہ اگر کسی جانور کو کوئی مار رہا ہے یا اس کو زیادہ تر اوور لوڈنگ ہوتی ہے نا، کہ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گدھا گاڑی جا رہی ہے تو اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے یا کوئی تشدد کیا جا رہا ہے، تو اس کا جرمانہ تھا 50 روپے انگریزوں کے زمانے سے، یا شاید پہلے 5 روپے تھا، پھر بڑھتے بڑھتے آخری جو تھا وہ جب انہوں نے بل لے کر آئے اس سے پہلے صرف 50 روپے تھا، اور مزید اگر زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو 100 روپے. تو انہوں نے اس بل کے ذریعے وہ تبدیل کروا کے کرولٹی اگر اینیمل پہ کوئی کرتا ہے تو اس کا جرمانہ انہوں نے 1,00,000 روپے کروایا کہ اگر کوئی جانور کے ساتھ ظلم کرے گا تو 1,00,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا، اور اگر اور بھی زیادہ اس کی ڈگریز ہیں، اگر اور زیادہ ظلم کرے گا تو 2 لاکھ، غالباً 2 لاکھ روپے. اب یہ کچھ ایسی چیزیں، یہ واقعی میں ایک ڈیٹرنس ہے کہ کوئی اگر ہے تو وہ سوچے گا کہ بھئی اگر میں پکڑا گیا تو مجھے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر میں کسی جانور کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہوں. پھر ایک اور بل جو انہوں نے پاس کروایا وہ بیت المال کا بل ہے. کچھ بل تو اوریجنل کا مطلب یہ کہ نئے بل ہیں، اور کچھ بل جو ہیں وہ امینڈمنٹس بل ہیں، اور امینڈمنٹ بل، ترمیمی بل، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قانون پہلے سے موجود ہے اس قانون میں ترمیم آپ لا رہے ہیں. تو مثلا بیت المال کا جو ترمیمی بل یہ لے کر آئے اس میں انہوں نے پھر یہ جو سینٹرز ہیں، ویلفیئر سینٹرز بنائے جانے کے، کہ بیت المال کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مخصوص لوگوں کو مالی امداد فراہم کرے، بلکہ بیت المال کے تحت جو ہے وہ فلاحی مراکز
جی بچے ہیں جو ڈسیبلڈ بھی جن کو کہا جاتا ہے. اب آج کل تو ڈسیبلڈ کی وہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ان کو ڈسیبلڈ نہیں کہنا چاہیے. جی نہیں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی ڈونٹ نہیں اب اس کو بھی چینج کر دیا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی بات, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈسیبل نہ کہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی. اب اس اچھا اب یہ بھی آ گیا, 4-5 مختلف آ گئے ہیں, جیسے ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ آ گیا ہے. خیر بہرحال تو پہلے کہیں پہ انویلڈ بھی کہا جاتا تھا, انویلڈ پرسن ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے سیٹ فار انویلڈ پرسن, اب پتہ نہیں انویلڈ جائز ہے یا ناجائز ہے. اینی وے ارسپیکٹو آف دیٹ, جو انہوں نے یہ بل تھا ان کا بیت المال والا, تو اس میں یہ تھا کہ بھئی وہ جو لوگ پرسنس لیونگ ود ڈسیبلٹیز ان کے لیے سینٹرز بنائے جائیں. تو اس طرح کے بل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جو بنیادی کمٹمنٹ ہے وہ ایک طرف تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مارجنلائزڈ ہیں, جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, ان کے لیے یہ اہل آواز بنے ہیں پارلیمنٹ میں. پھر انسانی حقوق سے ان کا کمٹمنٹ جو ہے وہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے واضح ہوتا ہے. جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں وہ بھی پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں بے شمار سوالات انہوں نے اٹھائے اور اس کے جواب مانگے ہیں انہوں نے. ایک اور چیز ان کا کمٹمنٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. وہ کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں کہ جن پر پردہ پڑا ہوتا ہے, جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی چیزیں, اور جو پارلیمنٹ میں کوئی سینیٹر سوال پوچھ کر اس کو پبلک ڈومین میں لا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, تو وہ انہوں نے ایسے سوال اٹھائے ہیں بار بار کہ جس سے جو بھی کنسرن منسٹری ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے اس بات پر کہ اس بات کا جواب دے اور وہ ان کا کچا چھٹا کھل کے سامنے آئے. تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور بھی بات تو مزید کی جا سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے وقت کم ہے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے, تو میں یہاں بات مختصر کروں گا. لیکن ایک مشورہ اور میں یہ دوں گا کہ جتنی اچھی یہ کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے, نمبر 1. ہارڈلی 480 شاید صفحات کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ کرنا اور شائع کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ عام قاری بھی اس کو پڑھ سکے. دس از نمبر 1. نمبر 2, انگلش والی میں جو غلطیاں ہیں, پروف ریڈنگ اس کی صحیح ہونی چاہیے, فارمیٹنگ صحیح ہونی چاہیے. پروف ریڈنگ کی غلطیاں مثلاً یہ ہے کہ کئی جگہ جو ہے وہ رائٹس کو نائٹس لکھ دیا گیا ہے, تو وہ مطلب یہ کہ نائٹس آف, جہاں ہیومن رائٹس ہیں وہاں ہیومن نائٹس آ گیا ہے, تو اب اس کا مفہوم ہی بالکل بدل جاتا ہے. تو وہ ذرا اس کی پروف ریڈنگ اچھی طرح سے کرانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ انگریزی کی تھوڑی بہت 1-2 چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, میری انگریزی غلط ہو. مثلاً یہ کہ ایک بل ہے وہ پاس تو نہیں ہوا, لیکن وہ اس بل کا نام تھا اباؤٹ پروٹیکشن آف سائبر کرائم, پروٹیکشن آف سائبر کرائم. اب میں مطلب آئی واز امیزڈ کہ یہ شاید پریونشن آف سائبر کرائم ہونا چاہیے, اور غالباً اسی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو سکا بل, کہ پروٹیکشن آف سائبر کرائم ایک الگ چیز ہے. پروٹیکشن آف ڈیٹا ہو سکتا ہے, پروٹیکشن آف پرائیویسی ہو سکتی ہے, لیکن پروٹیکشن آف سائبر کرائم, اب آپ جب بات کریں گے تو آپ بتائیے گا کہ پروٹیکشن آف سائبر, شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں اس کو, میرے خیال میں جی ہو سکتا ہے کچھ اور مفہوم ہو جو میں نہیں سمجھ پا رہا, لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ اس طرح کی جو اس میں جو کمیاں ہیں اس کو اگلے ایڈیشن میں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ سجیسشن یہ ہے کہ عام قاری کے لیے یہ کہیں پر ایک انٹروڈکشن میں یا چیپٹر میں یہ واضح کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل موشن کس کو کہتے ہیں. جب آپ موشن لاتے ہیں تو موشن کا کیا مطلب ہے, یا جیسے انہوں نے ابھی واضح کیا, بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا جس کو مجلس قائمہ کہا جاتا ہے, وہ مجلس قائمہ میں اور فنکشنل کمیٹی میں کیا فرق ہے. تو کہیں پر ایک گلوسری ہو یا ایک انٹروڈکشن ہو تاکہ پڑھنے والے کو, عام قاری کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ یہ چیزیں ہیں کیا, ان اصطلاحات کی وضاحت. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نادر صاحب. ڈاکٹر قاسم صاحب, ابھی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس بک کے حوالے سے اور سینیٹر صاحب کی جو پرسنالٹی یا پرفارمنس کے حوالے سے آپ اپنے گزارش کریں. اب اتنی اچھی گفتگو آپ نے میکرو لیول پہ کی, پھر ڈاکٹر صاحب نے مائکرو لیول پہ اس کے اندر جا کے اتنی چیزوں, ایک بل اور ایک سبجیکٹ پہ اوور ویو جس طرح ہمارے سینیٹر افراد صاحب نے کہا, اس کے بعد گنجائش تو رہتی نہیں ہے. اور میں اسی کتاب پہ ایک پہلے تقریب میں بھی شریک ہو چکا ہوں اور تقریر کر چکا ہوں.
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کروں اور صرف شریک ہونے کے لیے. سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے دوست ہیں, سندھ سے ان کا تعلق ہے اور لکھی پڑھی فیملی سے ان کا تعلق ہے, تو انہیں کتاب کی اہمیت کا احساس ہے اس موجودہ دور میں جہاں الیکٹرانک کو یہ سب چل رہا ہے. ان میں ان کے والد صاحب بھی مصنف رہے ہیں, ان کے دادا بھی, اور پورے خاندان سے ان کا تعلق جی الانا سے بھی ہے. فریڈم فائٹر جو پہلی کتاب ہے, ناٹ جی الانا, جی الانا کے ان کا تعلق ہے, تو وہ بھی ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے سیاسی بھی اور اس حوالے سے. جی الانا انگریزی کے بہت اچھے پوئٹ رہے ہیں جن کو پوئٹ آف لارڈ کہا جاتا ہے. تو یہ ان کی خمیر میں ہے کہ لکھا جائے, کتابیں لکھی جائیں, پڑھی جائیں. اور جب سینیٹر تھے تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب چھاپی تھی اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس کا پریفیس لکھنے کا موقع ملا. پریفیس اس کتاب کا میں نے لکھا تھا. تو ایک تعلق ہمارا رہا ہے اور ان کو پڑھتے بھی رہے ہیں, سنتے بھی رہے ہیں. تو یہ کنسرن سٹیزن کے طور پر ہیں, جہاں بھی ہیں ان کو ایک درد ہے, چیزوں کو سمجھتے ہیں, انسان کے جو سماجی حالات ہیں ان پر ان کی ایک کیئرفل واچ, جسے واچ ڈاگ کہتے ہیں نا, اسی طرح ان کی ایک نظر رہی ہے. اور جب انہیں موقع ملا ہے سینٹ کا اور سینٹ میں آئے ہیں, تو جس طرح سب دوستوں نے بات کی, میں بھی وہی اسی بات پہ آؤں گا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی. لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی مجھے ذہن میں ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں کہ جس طرح ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ ہے, ہماری پاکستان پارلیمنٹ اس طرح نہیں ہے. یہ ہمارا جو ایوان بالا ہے وہ اشرافیہ کا نہیں ہے. ایوان بالا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن آف آل دا پروونسز, ایکول ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سوالے سے وہ سینٹ ہے. اب اس میں کون لوگ آ جاتے ہیں, فون میں وائڑے آ جاتے ہیں یا کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں, وہ اور بات ہے. لیکن یہ صوبوں کی نمائندگی ہے پراپر طریقے سے, تو وہ کانسیپٹ اس کا وہ اشرافیہ والا نہیں ہے. باقی سلیکشن کون لوگ ہیں, ہاں ہاں ہاں, تو مطلب ہو سکتا ہے مطلب میرا کنفیوژن ہو تو آپ اس میں کر لیں. اب نہیں بات میں ہاں تھوڑی ایڈیشن ہو جائے گی نا, ناظر صاحب کو ایڈ کر دیں گے چیز اس میں. تو اس میں اب جی ٹھیک ہے جی, اس کے بعد پھر آپ جی ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ہوئی ہے تو مجھے ایک تھوڑا سا سرکاری اداروں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو ہماری سی وی میں یا کہیں ذکر ہوتا ہے کہ فلاں وائس چانسلر رہا, فلاں سیکریٹری رہا, فلاں ڈائریکٹر رہا, فلاں ڈین رہا, فلاں یہ عہدے پہ رہا, چیئرمین رہا. کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس نے کہا کیا, جب وہ چیئرمین تھا تو اس نے کیا کیا, کبھی بھی نہیں انٹروڈکشن میں. اور میں اس پہ بہت ضد دیتا ہوں, میری ضد پہ ضد کہ بھائی ڈین وہ بھی بنا, ڈین وہ بھی بنا, وہ بھی وائس چانسلر بنا, وہ بھی وائس چانسلر بنا, لیکن ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ وائس چانسلر ہونا, چیئرمین ہونا یا سیکریٹری ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیکریٹری بن کے اس نے کام کون سے کیے اس کو ہائی لائٹ کریں. تو یہ جو ان کا جب یہ سینیٹر بنے ہیں تو ایک آئینہ انہوں نے, وہ آئینہ نہیں جو آپ نے لکھا ہے کہ آئینہ دیکھا نہ جائے, وہ آئینہ نہیں. اس آئینے میں پورے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبر اپنی شکل, اپنا کام دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے کام کیا ہے, اس نے سب کو بتایا ہے میں نے یہ کام کیا ہے. تو اور لوگ کیا کر رہے تھے وہاں پہ. اور اب ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کا اینیول نہیں تو جو ان کا ٹینیور ہے, ٹینیور کی رپورٹ پوری پبلک ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی بھی, سینٹ کی بھی. بالکل ویسے تو ریکارڈ پڑا ہوا ہے سب کچھ, لیکن پبلک تک پہنچانے کے لیے کہ اس میں پتہ چلے کہ کس نے کیا کام کیا, کس نے خراٹے مارے اور کس نے جھگڑے کیے, اور کون سا بندہ ٹی اے ڈی اے لیتا رہا, کس کو ان باتوں کا پتہ تھا. جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے, وہ ہر کتاب, اس کتاب کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ گلاسری, کیونکہ ٹرمز بہت سے لوگ سمجھ میں نہیں آتے, انگریزی کے ٹرمز ہیں, تو جہاں پہ ٹرم آتا جائے اس کی میننگ آتی جائے گی. تو کیونکہ اس کتاب کا پرپز تو ایجوکیٹ پیپل, تو ان کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ حالانکہ ترجمہ اردو میں آ جائے, سندھی میں کہوں گا سندھی میں بھی آ جائے تو آگے بڑھے گی بات. تو بہرحال ان کو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ بہت سے ادارے بھی ہیں, جس طرح ہمارے سینئر ہمارے محترم جناب افراز صاحب نے کہا کہ ایک ہیں ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ستون ہیں,
ریاست کے. جیسے ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے, اس طرح بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ کسی ریاست کے ستون نہیں ہیں. ایک منسٹری کے انڈر میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, جس طرح ادیبوں کے, فوج کے ڈپارٹمنٹ ہیں, تو وہ ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ستون کی حیثیت میں. لیکن اب ہم کس طرح پالیسی بنا کے ہم چاہیں گے کہ اس قسم کے ادارے جو ہیں ان کی بھی رپورٹ اینیول ہمیں ملنی چاہیے. عوام کو حق ہے, جو آپ کہتے ہیں رائٹ آف فریڈم, کہ ہر ادارہ جہاں پہ کوئی ٹینیور پوسٹ آئے, کسی کو سال میں ہے, وہ یعنی میں اب اپنے منہ سے بات کر رہا ہوں, میں نے کوئی 3-4 بڑے اداروں پر مجھے یعنی جو فرسٹ باس کہتے ہیں چیئرمین کا مجھے موقع ملا کام کرنے کا, اور میں نے اس کی ہر سال رپورٹ چھاپی ہے پریس میں. سندھی لینگویج اتھارٹی میں 3 سال رہا تو ہر سال کی رپورٹ دی. اکیڈمی آف لیٹرس کا رہا تو ہر سال کی رپورٹ دی. تو میں نے یہ کام کیے ہیں. اسی طرح جو بھی ہوئے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنے کام کی رپورٹ دے, کیونکہ ہر سینیٹر شاید نہ دے سکے. یہ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا, دل میرا کہتا ہے کہ سقراط نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایتھنس, جلیل القدر ایتھنس, جلیل القدر یونان, بہت بڑا شہر, بہت بڑا ملک, اور اس کے لوگ بڑے اتنے, لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. تو میں سقراط گھوڑے کی وہ مکھی ہوں جو گھوڑے کے کان پہ رینگتی ہے, اسے سونے نہیں دیتی. تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت سے سینیٹرز کو, نیشنل اسمبلی کے ممبر کو جاگا کے رکھے گی, جو یہ جگاتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور آپ نے ابتدا کی ہے. پہلے جو بات ہو چکی ہے کہ پہلے کس قسم کی کتابیں آئی ہیں, کس کتاب کی آئی ہیں, تو میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ امید ہے کہ اب جہاں آپ کسی اور اتھارٹی میں بھی ہیں, اس وقت کام کر رہے ہیں, اس کی بھی اینیول رپورٹ آپ لائیں, کیونکہ آپ کے بعد والے بھی اس سے سیکھیں گے کہ پھر ہم کیا کریں. صرف چیئرمین بننا. دوسری بات, جس طرح آپ مختلف کمیٹیوں پہ رہے ہیں, اشارتاً اس میں ذکر آ گیا ہے, لیکن ان کمیٹیوں کے کام کا بھی ہمیں, ان کمیٹیوں کے نتائج کیا نکلے. صرف ہیومن رائٹس کمیٹی نہیں, فائنانس کمیٹی رہی ہے, اور بھی بہت سی کمیٹی جن کے آپ رہے ہیں, ان کمیٹیوں کی یہاں ہمیں آؤٹ پٹ نظر نہیں آئی. تو اس کو بھی اگر مطلب آپ کو موقع ملیں گے, اور موقع ملیں گے تو اس کو ہونا چاہیے تھا. کنکلوڈ میں اس طرح کروں گا, ڈاکٹر صاحب کی جو آخری بات تھی, ڈاکٹر حاضر محمود صاحب کی, اس کو اس طرح کر کے میں اپنی طرف سے کنکلوڈ کر رہا ہوں. میرے وہ نہیں ہے مقصد کہ بہت اچھا ہوتا, آپ نے دوستوں کو کتاب ضرور دکھائی ہوگی, دوستوں نے بھی دیکھی ہوگی. یہ جو پروف کی غلطیاں رہ گئی ہیں نا, وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں چاہتے, خوشی مطلب تھوڑا اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کسی پروفیشنل ایڈیٹر کو دیتے تو یہ چیزیں شاید یعنی بہتر ہو جاتی. اور کیونکہ یہ آگے بھی چلے گی, یہ کتاب ورلڈ وائڈ جائے گی. مجھے امید ہے کہ ISBN نمبر بھی اس کا ہوگا. یہ کل ہے نا, اس میں ISBN نمبر بھی ہے. اب یہ انڈیا آفس لائبریری میں بھی جائے گی وہاں پہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور اگر آپ کو مواقع ملے اور تھوڑا فائنانشیل آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو جلد اس کا دوسرا جلد لائیں, ریوائز کریں اس کو, اور بہتر کر کے پیش کریں گے تو اور ایک بہتری ہوگی. بہرحال میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس کو تحسین کی دیکھتا ہوں, تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی سینیٹر صاحب, آپ کو اپریسیشن بھی اچھا سوری آپ نے, ہاں بالکل, جی اس کے بعد وہ اگر بولیں گے تو اس کے بعد نہیں سر, بے ادبی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک, ان کے بولنے کے ہاں, بعد میرا کہنا بے ادبی ہوگی. تو اس لیے میں مختصراً, ایک تو وہ جو بات انہوں نے کی نا, اس پہ میں جواب جو ان کی بات کا میں دینا چاہ رہا تھا, یا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا سینٹ کی نوعیت پر. اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی جو انہوں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ کا جب لوگوں کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ چیئرمین رہے, یہ رہے, وہ رہے, لیکن کیا کیا. تو ایک شاعر تھے, شاید محبوب خزاں کا شعر ہے کہ نوکری کر رہے ہو مدت سے تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. جون ایلیا کا شاید, ہاں جون ایلیا کا. وہ محبوب خزاں کا دوسرا شعر تھا کہ محبوب خزاں نے کہا ہے کہ خزاں یوں آدمی اچھے بہت ہیں, ملازم پیشہ ہیں ڈرتے بہت ہیں. تو یہ دونوں چیزیں صادق آتی ہیں. وہ جو چیئرمین رہتے ہیں یا ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں تو ایک طرف تو وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں مدت سے, کام کچھ نہیں کرتے, دوسرے وہ ملازم پیشہ ہیں ڈرتے بہت ہیں. تو وہ اپنے جو اپنے بالا ان کے ہیں افسران بالا, انہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. خیر, اچھا سینٹ کا جو آپ نے کہا نا کہ یہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ایوان بالا کا
اشرافیہ کا نہیں ہے بلکہ یہ پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن یا متناسب نمائندگی جس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں اس کا جو سینٹ کا جو ارتقا ہوا جس طرح سے یہ چلی, پہلے تو ظاہر ہے اشرافیہ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ مال والی, پیسے والے, تو جن کے پاس سرٹن پراپرٹی ہے یا پیسہ ہے تو اتنے پیسے والے لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں آ جائیں گے. لیکن جب یہ برطانیہ میں بھی پہلے یہ تھا کہ جو لارڈس تھے, جو ہاؤس آف لارڈس ہے, تو اس میں پیسے والے امیر ہیریڈیٹری لارڈس ہوا کرتے تھے. لیکن اس بعد میں اس کی کمپوزیشن تبدیل کی گئی, اور تبدیل کر کے یہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ معاشرے میں کارہائے نمایاں انجام دیں, جنہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے اور جو عام انتخابات سے لڑ کر پارلیمان میں نہیں پہنچ سکتے, ان کی نمائندگی کے لیے پھر جو ہاؤس آف لارڈس تھا اس میں بھی یہ اختیار دیا کہ بھئی حکومت ریکمینڈ کرے گی کنگ یا کوئین کو, اور وہ چند ایسے لوگ جو کہ کارہائے نمائندگی, مثلا قاسم بوگیو صاحب ہیں, اگر یہ الیکشن لڑے تو ہاریں گے نا آپ, یا جیتیں گے غالباً ہار جائیں گے. کشور آپا بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن یہ دونوں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اپنی دے چکے ہیں, ان کو سینٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ہوتا ہے انڈیا میں بھی کچھ نومینیشنز ہوتی ہیں. انڈیا میں تو بہت زیادہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. انڈیا میں اچھا انٹرسٹنگ بات آپ نے یاد دلائی کہ انڈیا میں جو اور اسی لیے تو راجیہ سبھا کہا جاتا ہے. جیسے یہ پرانا تصور ہے دیوان عام اور دیوان خاص والی بات ہے, ایوان عام اور ایوان خاص. تو انڈیا میں اچھا انہوں نے تو ایکسپینڈ کر کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ کھلاڑی ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ فلم اسٹارز, یعنی نرگس سینٹ کی ممبر رہی ہے, غالباً سنیل دت بھی رہے ہیں, سچن تینڈولکر کو بنایا تھا. تو اچھا جیا پرتا میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا, آپ نے بتا دیا, تو آپ کے زمانے کی ہیروئن ہوگی وہ. تو اداکار ہوں, کھلاڑی ہوں, سائنسداں ہوں, شاعر ہوں, لنگوسٹ ہوں, تو ان لوگوں کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں جگہ دی جائے. بعض ممالک میں اس کو متناسب نمائندگی سے بھی اٹیچ کر دیا گیا ہے, جن میں پاکستان شامل ہے. انڈیا میں جو چند صوبائی اسمبلیاں بھی ایسی ہیں جو ان کی جو ودھان سبھا کہلاتی ہیں, صوبائی اسمبلیوں, صوبے بھی یعنی جو اسٹیٹس ہیں, اسٹیٹس بھی بائی کیمرل ہیں. میرا خیال ہے 5 یا 7 ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. انڈیا کی 5 یا 7 بڑی اسٹیٹس ایسی ہیں جو بائی کیمرل ہیں, یعنی صوبے کی بھی سینٹ ہے, 2, یعنی ان کی صوبائی اسمبلی بھی ہے اور صوبائی سینٹ بھی ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. ایسے کہنے کو ناظر صاحب یہاں بھی ٹیکنوکریٹس وہ آتے ہیں, لیکن وہی پھر واوڈا اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ٹیکنوکریٹس بھی تو آپ بنا دیتے ہیں نا. وہ ہے تو صحیح, یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن خیر کون آ رہے ہیں. سینیٹر صاحب زیادہ وضاحت کریں گے اس کی, میرا خیال ہے آپ ان کی طرف. جی اب نہیں, افراز صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پھر میں اس ایشو پہ جو آن کر لیں مائک کو. جی, سینٹ کے بارے میں میری گزارش یہ تھی کہ ہمارے ہاں نام سینٹ کا یہ آپ درست کر رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, لیکن بائی کیمرل ایک فیڈریشن کے لیے ہم نے بنائی ہے, فیڈریشن, اور اس کے لیے پھر ایک ریزولوشن پاس کی ہماری سینٹ نے, رضا ربانی صاحب کے جب چیئرمین تھے, اور انہوں نے قرار دیا کہ اس کا نام ہاؤس آف فیڈریشن بھی ہے. ہم سینٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم آفیشلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں دس از ہاؤس آف فیڈریشن. تو اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاریزونٹل ڈیموکریسی ہے, ایک ورٹیکل جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس قومی اسمبلی میں لوگوں کو بھیجتے ہیں. ایک یہ جو کمیونٹیز کو ہم رائٹ دیتے ہیں, صوبوں کو دیتے ہیں, علاقوں کو دیتے ہیں, گروپس کو دیتے ہیں, اس کے لیے یہ بنی ہے. تو اس لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ, مثلا برطانیہ میں فیڈریشن نہیں ہے. مثلا ہم نے جب 18th امینڈمنٹ پاس کی تو ہمیں برطانیہ والوں نے دعوت دی, اسی کمیٹی کو جس نے یہاں 18th امینڈمنٹ بنائی تھی, ہم لوگ گئے تو ان سے کافی ہماری بحث ہوئی برطانیہ والوں سے. وہ فیڈریشن ان کے یہاں نہیں ہے. اچھا, انہوں نے بھی ڈیولوشن کیا تھا, ڈیولوشن آف پاور, اختیارات منتقل کیے تھے صوبوں کو, لیکن انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی ایسیمیٹریکل, یعنی غیر مساوی. جو اختیارات انہوں نے آئرلینڈ کو دیے وہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ کو نہیں دیے, جو اسکاٹ لینڈ کو دیے وہ انہوں نے ویلز کو نہیں دیے, جو ویلز کو دیے ہیں وہ لنڈن کی کونسل کو نہیں دیے. یعنی اس طرح سے ایسیمیٹریکل. اور برطانیہ ایسے لگ رہا تھا جیسے برطانیہ ٹوٹ رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے دیکھا نا اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم ہوا وغیرہ. تو وہ لیکن وہ فیڈریشن انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا لکھا ہوا آئین نہیں ہے اس لیے ہم فیڈرلزم لا نہیں سکتے.
यानी लेकिन हमारे यहाँ इसका फोकस जो है वो बेसिकली फेडरेशन और फेडरलिज्म का है। जो असल में तो ये सेनेट की जैसे बात सीनियर हैं मेरे उस्तादों में शामिल है। पाकिस्तान का सेनेट की डिबेट्स अगर वहाँ पे आप जाकर देख लें तो जिस तरह से सेनेटर साहब ने कहा, तो वो जो आपको पता है नेशनल असम्बली में तो आपकी पॉपुलेशन बेस पे आपको सीट्स मिलती हैं, तो पंजाब डोमिनेट कर रहा होता, तो ये इक्वलिटी के बेस के ऊपर जो है कि यहाँ पे इक्वल सीट्स हैं 23 चारों सूबों को जो आपको मिलती हैं, तो इक्वलिटी का वो कॉन्सेप्ट है। और फेडरेशन जो है वही आपने जैसे कहा कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो इक्वलिटी का, हाँ फेडरेशन पे। और ये जो अगर पावर्स के हिसाब से नहीं है डॉक्टर साहब, पावर्स के मैं नहीं उसको कंपैरिजन कर रहा, जो अमेरिकन सेनेट है हमने उससे थोड़ी सी इनसाइट्स ली कि कंपोजिशन के हवाले से और सीट्स के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हमारा वो है, लेकिन पावर्स अमेरिकन सेनेट तो उसकी पावर्स जो है डिफरेंट है। हमारे मुल्क के अंदर जो सेनेट है इसके पास तो आपको पता है बजट और इस हवाले से वो पावर्स रही है। हाँ वो इलेक्शन भी डायरेक्ट है उस पर। जी ख्वाजा साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि किताब की अप्रिसिएशन भी हुई, लेकिन कुछ जो कहा गया कि इसमें चीज़ें रहेगी तो आप उस हवाले से ज़रा एजुकेट कीजिएगा। सबसे पहले तो जो थैंक यू ब्लैक होल का, जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारे खटक साहब हैं, बुग्यो साहब हैं, नासिर महमूद साहब हैं, और आप नाज़िर महमूद साहब, सॉरी सर, और आप दिलावर साहब, और यहाँ और जो यहाँ सामीन लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो भी आज यहाँ बैठे हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसको 4 साल लगे मुझे इसको कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में। 1 साल में बीच में बीमार हो गया था, आईसीयू में दाखिल था, कोविड हो गया था, और उसमें मैं डॉक्टरों की मेहरबानी, कुदरत की मेहरबानी में बच गया। तो उसके बाद मेरी वालदा का इंतकाल भी हो गया, तो मुझे लगभग 4 साल हो गए, जिसमें 1 साल आप इसमें माइनस करें। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ पिप्स का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट्री सर्विस का। बेसिकली ये जो इकट्ठा हुआ था वो 1300-1400 पेजेस हुए थे, तो इसको फिर हमने इन दोस्तों से मशवरा किया कि इसको रीडेबल फॉर्म में लाएं। एक तो ये था कि 2 फॉर्म्स में आए, दूसरी बात है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हमें नहीं मिल पाई। हमने बड़ी कोशिश की कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो सके, तो हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ का जिक्र किया, अगर वो करते तो 2000 पेजेस हो जाते। तो मैंने इसमें ये रेजोल्यूशन में ये है कि हमारे पीटीवी को ये पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट और स्टैंडिंग कमेटी, ये लाइव होनी चाहिए तो लोगों को पता चले। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि ये सही बात है कि जो बिल्स जो हैं वो हमारी अपनी तख्लीक है, मगर हमने मदद ज़रूर ली है पिप्स से, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। हर पार्लियामेंट का जो रुकन है वो पिप्स से या उनके एक्सपर्ट से जो ड्राफ्टिंग करता है। तीसरी बात है कि जो 1200-1400 पेज हुए थे उसको हमने कम किया, तो हमने पिप्स वालों को कहा कि भाई आप मुझे गाइड करें। तो मुझे 5-6 दफ़ा अपने इलाके से यहाँ आना पड़ा था, तो बड़ी, और उसको जो रीडिंग्स भी हमने बहुत दफ़ा दी थी। जो साइबर क्राइम का जो बिल था, ये सबसे पहले जो जिसको बाद में पीका एक्ट बना, जो उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में, तो सबसे पहले मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया था। मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मुझे केसेस ऐसे मेरे प्रैक्टिस में रिपोर्ट हुए कि बच्चियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक्ट बनना चाहिए, तो हमने पहले एक्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर उस ज़माने में अनुषा रहमान थी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारा एक्ट हुआ है। फिर हमने कहा, हमारी पार्टी ने फैसला किया कि भाई ठीक है, पहले वो आ जाए, हम क्लिप कर देंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें हुई। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं, उसका मतलब सही था, क्योंकि उसमें पिप्स वालों से भी हमने मदद ली थी बनाने में, क्योंकि 2 दुनिया के मॉडल्स थे, दोनों को हमने इसको जो है बना कर ये पेश किया। अब जहाँ तक थोड़ा बहुत मिस्टेक्स, टिपोलॉजिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उसको 3-4 मैंने 2 दफ़ा उसको रीड किया, कुछ दोस्तों ने भी रीड किया, मगर उसके बावजूद, क्योंकि बेसिकली हम प्रोफेशनल तो नहीं है, हाँ ये ऑक्सफोर्ड वाले लेते तो वो चीज़ कुछ और होती।
اور آکسفورڈ والے مجھے تو نہیں مطلب ہے کہ حالانکہ میں نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں، مگر یہ کہ وہ ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے. بکیف میں نے ایک کوشش کی اور میں نے یہ شروع سے سوچا تھا کہ میں جلد سے جلد لاؤں، مگر یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی چیزوں کو کلیکٹ کرنے میں. اور ابھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ریکارڈز نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، تو وہ بھیج دیتے ہیں ہارڈ کاپیز، اور ہارڈ کاپیز آپ 6 سال ملنا کلیکٹ کرنا، یہ چیزیں تکلیف ہوتی ہے بڑی. جو 2-3 کمیٹیز کا میں ہیڈ مجھے سب کمیٹی کا بنایا گیا. ایک واٹر انٹیویشن سی کمیٹی، جس میں میرے ساتھ سراج الحق تھے، میں کنوینر تھا، اور یہ لغاری صاحب تھے ساؤتھ پنجاب، یہ محسن لغاری صاحب. وہ ہم نے سینٹ نے پیش کی، جس میں ڈاؤن اسٹریم کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور اس پر ریسرچ بھی ہونی چاہیے. اور یہ غلط ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری کو پانی نہیں دینا چاہیے. سینٹ کی اس کمیٹی کی رپورٹ اس کتاب میں موجود ہے. نمبر دوسرا، 47 کے بعد سارے 4 صوبوں میں بنگال کو ملا کر بہت سے لوگ یہاں سے چلے گئے. وہ سندھی ہندو، پنجابی ہندو، پشتون ہندو، بلوچی ہندو، سکھ، اس کے بعد پارسی، وہ سیٹل ہو گئے ہندوستان میں یا ساری دنیا میں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ڈنگ سیاؤپنگ ماؤ زیدونگ کے بعد جب آیا تو اس انویسٹمنٹ چائنا کو نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے وہ جو چائنیز چلے گئے تھے ان کو کہا بھئی آ کر آپ انویسٹمنٹ کرو، اور یہ ماڈل چائنا کو آسمان تک پہنچایا. ہم نے کہا یہ ماڈل یہاں بھی ہونا چاہیے. وہ ٹورزم کے لیے آئے، ان کی اپنی دھرتی ہے، وہ آئے. تو یہ کمپرہنسو رپورٹ ہے اس میں. تیسری جو ہے، میں فرینڈشپ گروپ کا میں ہیڈ تھا، جس میں انڈیا پاکستان جو پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ جو ہوتی ہے. مسئلہ ہے کہ ہماری ریاست میں ایک فقدان ہے. مثلاً میں سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہاں کی GHQ کی پینٹاگون سے تعلقات ہیں، ہمارے فارن افیئرس فارن منسٹری کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، یہ سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، پر ہمارے پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ نہیں ہے. تو اس میں فرحت اللہ بابر ANP کے دوست تھے، مسلم لیگ نون کے تھے، PTI کے تھے، اس ممبر تھے، سارا اس میں ذکر ہے. ہم نے 3-4 میٹنگز کی. ہم نے کہا کہ بھائی اس کمیٹی کو یہ پاور ہوتا ہے جو پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ فرینڈشپ گروپ ہوتا ہے، کہ ہم ایمبیسیڈر یا ہائی کمیشن کو بلا سکتے. ہم نے کوشش کی، نہیں ہو سکا. اس کے بعد جو ہے ہم نے کوشش کی کہ تھرو انٹرنیٹ اور تھرو آن لائن ہماری اور انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے، لوک سبھا یا راجیہ سبھا سے بات ہو سکے. وہ بھی ہم نہیں کر پائے. تو اس کی 3-4 میٹنگز ہوئی تھی، سب ممبر. ہاں، وہ میں آ رہا ہوں اس پر. اس میں ہم نے کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا. وہ کیوں نہیں ہو سکا، آئی ڈونٹ نو. اب ریزولوشنز بہت سے پاس ہوئے. ایک ہم نے ریزولوشن پاس سینٹ نے کیا ود میجورٹی آف ووٹ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری وزٹ کیا جائے. ارسا کا نمائندہ بیٹھا ہے یہاں، کیونکہ 1960 میں ایک چیز نہیں تھی. اس کی پھر پبلک ہیئرنگ ہوئی، جس میں کھٹک صاحب بھی موجود ہے، تصویر بھی ہے اس میں، دیگر لوگ سب موجود ہیں سب پارٹیز کے. اس میں یہ تھا کہ بھائی جب 60 کا ایکارڈ ہوا، اس میں تو اول تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نے نہیں کیے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک چیز کا فقدان تھا، جو کہ احمد بلال صاحب جو کہ لائر ہے، جو یہاں موجود بھی اس میں موجود، انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں جو ہے انوائرمنٹ کا ایشو نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں اگر پولیٹیکل ول ہے تو ہم اس کو ریوزٹ کر کے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ستلج ریور ہے یا دوسرے ریورز ہمارے چلے گئے ہیں، تو انوائرمنٹل ایشوز کے تحت اگر ہو جائے تو بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، لینگویج پر بھی میں نے کہا کہ بھائی پاکستان کی نیشنل لینگویج میں سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، ان کو جو ہے نیشنل لینگویج کا اسٹیٹس دیا جائے. اور اس کے لیے 2 دفعہ میں نے اٹیمپٹ کیے مختلف ٹولز کے تحت. دوسرے لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ناکامی ہوئی. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں، مثال روٹی کپڑا اور مکان، جو بلز آپ نے کہا نا 7 بل پاس نہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مختلف ایسے بلز ہم نے کیے کہ جس میں روٹی کپڑا اور مکان بھی ملنا چاہیے. 7 بل جو نہیں ہوئے ہیں مختلف، ہم نے اس میں شک ڈال کر وہ کیا، مگر وہ نہیں ہو سکا. ہیلتھ کا بھی ہم نے کہا کہ بھائی جس طرح ایجوکیشن کو انہوں نے
2000 یہ جو 18 امینڈمنٹ تھا تو ہیلتھ کو بھی بنیادی طور پہ ملنا چاہیے. وہ کوشش ہے انسان کرتا ہے. ایک جو میں ایز اے سائیکیٹرسٹ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سوسائڈس ہمارے پاس بہت ہو رہے ہیں, اور سوسائڈس کا میں نے جو 6-8 سال سے ایز اے سائیکیٹرسٹ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر ہم نے ریسرچ کی ہے. اس میں جو ہمارے ادارے نے وہ ریسرچ کی کہ جو سائیکولوجیکل ایٹاپسی آف سوسائڈ پیشنٹ ہم نے کی جو ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہوئی ہے, وہ ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی کر رہے ہیں اور ہندو بھی کر رہے ہیں, ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں, مگر سوسائڈ 3 جگہوں پر زیادہ ہو رہے ہیں. ایک چترال میں ہو رہا ہے, ایک گلگت بلتستان, ایک تھر پارکر میں. تو ہم نے کہا کہ بھائی اس سے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں یہ آئی کہ جس طرح یہ جواہر لال نہرو اور اپنا ڈاکٹر امبیڈکر نے جو کانسٹیٹیوشن فریم کیا تھا اس میں شیڈول کاسٹ کا ذکر تھا. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی شیڈول کاسٹ کا لفظ ہے 73. تو میں ایک جو چیپٹر ہے کہ جو چیزیں میرے سے مس ہوئی, جو آنے والے دن میں جو بھی ہمارے نئے سینیٹر آئیں گے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے, وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں 30-40 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مارجنلائز ہیں, شیڈول کاسٹ ہے, انٹچبل جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے سندھ میں. اور ہمارے پاس جو لفظ میں کہہ رہا ہوں اس کو مائنڈ مت کیجیے گا, کوئی نیگرو پاپولیشن ہے جو کہ ہمارے سندھ اور بلوچستان میں سیٹل ہے, جس کو ہم شیدی بولتے ہیں. تو وہ بھی آپریس کلاس ہے, تو ان کے لیے بھی قانون سازی اس سارے حوالے سے ہونی چاہیے. یہ میں نے لکھا ہے کہ اگر مجھے چانس تو نہیں ملا, جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اس چیز حوالے سے. تو یہ ایک فلا ہے. دوسرے فلاز بھی میں نے لکھے ہیں. تو کوشش ہم جو پاکستان سے باہر میں گیا تھا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے, تو اس کے بارے میں بھی میں نے لکھا ہے. جب میں جنیوا گیا ورلڈ اسمبلی میں, تو انہوں نے ہیلتھ اسمبلی میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان ریزولوشن پاس کرے SDGs کے لیے. تو میں یہاں آیا, پھر ریزولوشن پاس کیا. اب سارے پاکستان کے ہر جو ہے صوبے میں وہ یونٹ کھل گئے ہیں. تو پارلیمنٹ کو بہت اختیارات ہیں اگر استعمال کیا جائے, پر کیف ہم نے کوشش کی ہے, اور ہم سے بہتر لوگوں نے کام کیے ہیں, بہت زیادہ بہتر, پر وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوئے. پر انشاءاللہ جو چیزیں فلاز ہیں ان کو بھی دور کریں گے, مگر ایک کوشش ہے جو ہم نے کی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. ابھی آڈینس سے میری گزارش ہوگی کہ آپ جو کویسچنز ہیں برا شارٹ رہیے گا, اور نام بھی آپ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں وہ بھی ذرا مینشن کر دیں کہ کویسچن ہے کس کے لیے. جی فیصل یہاں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ناظر بھگیو صاحب اور افرا صاحب. پہلا میرا کویسچن سمپل ڈاکٹر صاحب سے ہے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر ناظر صاحب نے ایک بات کہی, ذرا اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں لیجسلیشن جو ہے اس این آرڈرس پروسیس, مگر آپ کی بک کا نام لیجسلیٹو آڈیسی کیوں ہے؟ سر یہ اس لیے کہ ہومر جو تھا وہ جو شاعر تھا گریک کا, اس کے 2 تھے, ایک تھا ایلیٹ, دوسرا اوڈیسی. اوڈیسی وہ بادشاہ تھا جو کہ اس کو کہا گیا تھا کہ بھائی اس نے ساری کنسپیرسی کر کے جتایا تھا ان کو, گریکس کو. تو ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی آپ اپنے گھر 10 سال کے بعد, بڑی اس نے اسٹرگل کی, دیوی دیوتاؤں کا مقابلہ کیا اور وہ پھر پہنچا. تو یہ ایک طرح سے اسٹرگل ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو, پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبرس کو, پاکستان کے لوگوں کو ایک اسٹرگل کرنی ہے. تو اس علامت کے طور پر اسی کتاب کے جو پیچھے کی طرف, سر پیچھے والا آپ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے پیچھے کا ہے, یہ ہے ریگستان کا علاقہ, یہ ہمارا رن آف کچھ جو پاکستان کے پاس ہے اس کا ہے. تو اس میں انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اس ریگستان کو عبور کر کے پہنچنا ہے, گرینری اور دریا نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک میٹافورکلی یہ جو یہی میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وائی لیجسلیٹو کا ورک جو ہے ایک آڈیسی کہا جا سکتا ہے. اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایک پارلیمنٹرین کو, ایک قوم کو, ایک پارلیمنٹ کو, سب کو. دس واز ہول پرپز. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ناظر محمود نے ایک بڑی بات کہی, کیونکہ تھوڑی سی ارریلیونٹ ہے وہ اس ایشو سے, یہاں کی کتاب کے اسے, کہ بلکہ انہوں نے امپلائی کیا کہ ڈیموکریسی بھی سلیکٹیو ہے. جیسا کہ آپ ڈیموکریسی کے الیکشن جانے سے پہلے ان گروپس کو ویڈ آؤٹ کر دیں
جو شاید الیکشن پہ یقین نہیں کرتے یا ڈیموکریسی پہ یقین نہیں کر سکتے. تو میرا کویشچن, آپ لوگ لرنر لوگ ہیں سارے, تو کیا ہم ڈیموکریسی میں فلٹرس لگانا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں, یا وہ فلٹرس جو آپ پسند کریں وہ لگانا مناسب سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی سچویشن ہو سکتی ہے. ناظر صاحب, پھر سینیٹر صاحب. ہاں, آپ کے سوال وہ تھوڑا اس پہ میں کمنٹ کر دوں. اوڈیسیس پہ, اس پہ وہ جو کنگ تھا اس کا نام تھا اوڈیسیس, اور وہ جو کتاب ہے وہ اوڈیسی سفر کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے نا. تو اوڈیسی اگر ہم جانتے ہیں کہ اوڈیسی کا مطلب اب جو ہے وہ سفر کے معنوں میں, تو لیجسلیٹو اوڈیسی کا مطلب ہوگا قانون سازی کا سفر. تو وہ جو قانون سازی کا سفر انہوں نے کیا اس لیے انہوں نے اوڈیسی لکھا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات. دوسری بات کہ فلٹر لگانے چاہیے یا نہیں چاہیے. دیکھیں, میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دنیا کے کون سا ملک ہے جس کو آپ جمہوری کہیں گے, اور اس کا پیمانہ کیا ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ جی وہ الیکشن ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ریگولر الیکشنز ہوں, تو کیا اس کو آپ مکمل آئیڈیل جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ اب الیکشن تو ایران میں بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا وہ جمہوریت ہے؟ میں سمجھا ہوں لیکنگ ہے جمہوریت وہاں پر, کیونکہ وہ ولایت فقیہ اور وہ ان کی جو فقہا کی محفل ہے وہ ویٹ آؤٹ کرتی ہے چیزوں کو. کیا امریکہ میں جمہوریت ہے؟ امریکہ میں جو ہے وہ الیکشنز تو ہوتے ہیں, لیکن بہت سے معاملوں میں وہ جمہوری ملک نہیں ہے, کیونکہ اس میں سماجی جمہوریت نہیں ہے, معاشی جمہوریت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جمہوریت کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ انڈیکیٹرز کہاں سے آئیں گے؟ میں جس چیز کو انڈیکیٹر مانتا ہوں, میرے خیال میں ایک آئیڈیل پارٹی وہ ہوتی ہے. میرے 2 ڈاکیومنٹس ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے بنا دیے ہیں. ایک تو 1948 کا اعلان نامہ, جس کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اس میں بڑی تفصیل سے ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس آبزرو کیے جانے چاہیے. دوسری 1966 میں ان رائٹس کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا اور اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس بھی شامل کیے گئے. تو میرے خیال میں ایک آئیڈیل جمہوریت وہ ہوگی جہاں پر ان دونوں ڈاکیومنٹس کی مکمل پاسداری ہو اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. یعنی ان دونوں جو ڈاکیومنٹس میں حقوق دیے گئے ہیں لوگوں کو, اگر کوئی جمہوریت وہ تمام حقوق دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے, جس میں فریڈمس بھی ہیں, سیاسی حقوق بھی ہیں, معاشی حقوق بھی ہیں, تو وہ جمہوری حکومت کہلائے گی. اگر میرے یہ خیال میں اگر کوئی جماعت بنیادی طور پر ان میں سے چند انڈیکیٹرز کے خلاف ہے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی ٹالرنس وہاں ختم ہو جاتی ہے جب آپ انٹالرنٹ لوگوں کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں. تو ٹالرنس کی بھی لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹالرنس, یعنی جو رواداری ہم کہتے ہیں, رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی رواداری, لوگوں کو مارنے کی رواداری, قتل کرنے کی رواداری, دہشت گردی پھیلانے کی رواداری. اگر کوئی جماعت ان پہ عمل پیرا ہے, اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ویڈ آؤٹ کرنے کا میکینزم ہونا چاہیے کہ اس کو روکا جائے, اور وہ جو سسٹم بنایا جائے اس میں ایسا نہ ہو کہ جیسے طالبان جیسے لوگ الیکشن جیت کے آ جائیں اور آ کے سارا سسٹم ہی تلپٹ کر دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ویڈ آؤٹ کرنے کا میکینزم کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے, اور اس کا پیمانہ یہی ہوگا کہ وہ جو ڈاکیومنٹس میں نے کہیں ہیومن رائٹس والی, وہ اگر ہیں تو ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے. جی سینیٹر افراز شہاب صاحب. میرا خیال ہے بات جو آپ نے کی ہے یہی بات ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو آپریشنلائز کرنے والی چیزیں ہیں نا وہ ہماری کمزور ہیں. مثلا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے اختیار والا. یہ جو ابھی الیکشن کمشنر صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, مجھے یاد ہے میں اپنی NDM کے ڈیلیگیشن کے طور پہ ان سے ملا تھا الیکشن سے پہلے. میں نے ان سے کہا, ایسے میں نے سوال پوچھا, میں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, اور میں نے کہا 2018 میں بڑی دھاندلی ہوئی تھی, 2024 میں, اور یہ دھاندلی جو ہے ایک ادارہ کرتا ہے انڈسٹریل لیول کی, اور پولیٹیکل پارٹیز کر نہیں سکتی, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یہ اس طرح کی. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ میں نے ان سے پوچھا. اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل تیار ہوں, لیکن جب موقع آیا تو ہم نے دیکھا کچھ. تو اصل میں آپریشنلائز کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی میکینزم جو الیکشن کمیشن ہے, جو پورا پروسیس ہے, اس کو اگر وہ ٹھیک ہو تو یہ جو کہا ہے وہ کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیکیٹرز رائٹس اصل میں ایک معیار یہ ہے کہ ساورن کون ہے. جمہوریت کے ساورن عوام ہیں. ہر وہ چیز جو اس کو کاٹتی ہے کوئی اور ساورن بنتا ہے. مثلا جو جیسے ایران کے انہوں نے کہا وہاں پہ گارڈین کونسل ہے, وہ کہتے ہیں اچھا کس نے اپلائی کیا ہے, کون الیکشن لڑ رہا ہے, کہتے ہیں وہ لسٹ ہمیں دے دیں. وہ لسٹ وہ دے کے وہ کہتے ہیں اس میں سے یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں.
وہ تو ایک طرح سے عوام کی ساورینٹی پر حملہ ہے نا, وہ غلط ہے, اس طرح کیجیے. لیکن اگر الیکشن کمیشن یا اس طرح کے ادارے درست طور پہ چاند پٹک کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بن جائے گی. جی تھینک یو. جی ختم اور دوسرے کو چانس دیتے ہیں. جی. ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر بگیو صاحب نے کہ مجھے اب بتایا, باقی- تھینک یو. مگر اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ جمہوریت کی بات کر رہی ہے, ایک لیجسلیشن کی بات کر رہی ہے, اور جمہوری پروسیس جو ڈاکٹر صاحب نے کیا اور اس کو جو انہوں نے لاز پیش کیے یا جو بھی امینڈمنٹس رکھی, تو اس کی وجہ سے اس ڈسکشن کی اہمیت جنرلی ڈسکشن سے زیادہ وہ ہے, امپورٹنٹ ہے. اور تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کی. تھینک یو. جی یہ ادھر, یہ رائٹ ادھر یہاں پہ. السلام علیکم سر. آپ سے سوال ہے میرا کہ آج کی ڈیٹ میں ہاؤ پراؤڈ آر یو آف یور پیپلز پارٹی سینیٹرز, پارلیمنٹیرینس اینڈ اسپیشلی یور لیڈر بلاول بھٹو, جو 5 منٹ میں جو بھی بل آتے ہیں ان کو پاس کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکشن, وداؤٹ اینی ڈبیٹ. کیونکہ آئی ایم شیور جب آپ بل لاتے ہوں گے سینٹ میں تو آن بوتھ سائڈ آف دی آئل اس پہ کوئی بحث ہوتی ہوگی, کوئی ڈسکشن ہوتی ہوگی. اور جیسا سر نے کہا کہ آپ دونوں کو ابھی سینٹ میں ہونا چاہیے, تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں کہ آپ واقعی سینٹ میں نہیں ہیں, تاکہ یہ اب یہ کہ مہربانی آپ کی, آپ جوان ہیں اور سوال کر رہے ہیں بہت اچھے. میں یہ کہوں گا کہ ماؤ زے تنگ یا لینن نے ایک کال کہا تھا کہ 2 steps فارورڈ 1 step بیکورڈ. تو ابھی میں آپ کے سوالوں کا جواب اسی طرح ہی دوں گا کہ فی الحال آپ چیزوں کو بچائیں جو بھی ہو سکے, کیونکہ زیادہ میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں. چیزیں بچ جائیں تو اچھی بات ہے. میں خٹک صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جو حالات جو پاکستان کے اور بین الاقوامی حالات میں چیزیں جس طرح چل رہی ہیں فی الحال سروائیو ہو جائے. جب نہرو اور جناح والے جب پارلیمنٹ بنی تھی 37 یا اس سے پہلے, تو اس وقت ان پارلیمنٹ کو کوئی اختیارات نہیں تھے, مگر انہوں نے کہا کہ چلو ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, یہی پارلیمنٹ آگے چل کر بہت کچھ دے گی. تو آپ کی بات صحیح ہے, مگر فی الحال میں یہی پریوس مثال دے سکتا ہوں آپ کو. تھینک یو. تھینک یو. جی پلیز. میں محمد احسان لغاری ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 یونٹ 70, 71, 77, اکتوبر 99 اور اب میں نے سوائے نوجوانوں سے, آج کے نوجوانوں کے, باقی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, سیاستدان, جنرلی سیاستدان ہیں, اکیڈمیا کے لوگ ہیں, یا جنرل پولیٹیکل اور سوشل تھنکر ہیں, پہلی دفعہ ان 2023 سے لے کے آج تک ان کو مایوس دیکھا ہے. دیٹ نیور ہیپنڈ ان آل ادر ایپیسوڈس. وہ ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ ہو, لیکن دیٹ از سم تھنگ اسٹرینج. وہ لوگ جو کبھی بھی لڑکھڑائے نہیں تھے وہ لڑکھڑا سے گئے ہیں. امید مر سی گئی ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہاں سے امید پھوٹے گی اور جمہوری روایات دوبارہ پاکستان میں رواں ہوں گی؟ بہت بہت شکریہ. جی افراز صاحب آپ سے شروع کر لیں. افراز صاحب. جی بالکل, بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, اور واقعی ایسا ہے. آئی فلی ایگری ود یو. بالکل, یعنی ہم لوگ, میں تو ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں پولیٹیسائز ہوا تھا. جی, جنرل ایوب خان کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی, اس کے بعد مشکل مرحلے آئے, ضیاء الحق کا مارشل لا وغیرہ, لیکن ہم کبھی مایوس نہیں تھے اس وقت. یعنی ایسے مقدموں میں, ایسے کیسز میں ہم گئے جس میں پھانسی کی سزا تھی, لیکن آپ یقین جانیں, اور میں اکیلے نہیں تھے, بہت سارے سیاسی لوگ, اور ہم سب کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ اگر ہمیں قربانی دینی پڑی تو آگے کی نسلوں کے لیے کچھ فائدہ ہوگا وغیرہ. لیکن ابھی اس طرح کے حالات نہیں, پھر بھی ایک مایوسی ہے. میرا خیال ہے تھوڑی سی سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک نیا ملک ہے, اور اس کی بنیاد وفاقی جمہوری آئین کے اوپر ہے. مثلا چین ایک ملک ہے جو 5000 سال سے ہے, وہاں مونارکی بھی رہی ہے, کمیونزم بھی رہا ہے, اب ان کی اپنی پیپلز ڈیموکریسی آئی ہے,
کل کو کیا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے. وہ آج کل بنا رہے ہیں ایکولوجیکل سویلائزیشن. آج کے نئے چین میں شاید اس کی اور شکل ہوگی, لیکن وہ چین ہے بس. ایران جو ہے پرشیا 2500 سال سے ہے. انڈیا بھی کافی پرانا ہے. اس طرح سے اور یہ نیا ملک ہے. 47 سے پہلے اس نام کا کوئی ملک نہیں تھا. تو اب یہ بنا اور یہ ہمارے سامنے ایک دفعہ ٹوٹ گیا. 71 میں تو بالکل ایکٹیوسٹ تھا. مجھے یاد ہے ہم نے لاہور میں ایک چھوٹا سا جلسہ کیا. یہ جو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن ہو رہا تھا, ہم نے کہا اس کو بند کریں. یعنی ہم نے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہم تھے کوئی 10-15 لوگ پشاور سے آئے تھے, بلوچ اسٹوڈنٹ سے آئے تھے, سندھ اسٹوڈنٹ, پنجاب اسٹوڈنٹ یونین کے کچھ لوگ تھے. ہم نے ایک فیڈرل یونین بنائی تھی. اس نے جلسہ کیا. حبیب جالب صاحب ہمارے شاعر عوام, انہوں نے نظم پڑھی, اور طاہرہ بازار علی خان صاحبہ نے تقریر کی, جو اس وقت وہ ایک لیفٹسٹ لیڈر تھیں. تو سب نے یہ کہا کہ یہ نہ کریں. آپ انڈیا نے نومبر 1971 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے کہ یہ نہ کریں. اور 1 مہینے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ملک 2 لاکھ ہو گیا. تو یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. اس لیے بہت اہم بات ہے کہ یہ ملک چل سکتا ہے صرف ایک سوشل کانٹریکٹ پہ, جو انکلوسیو ہو, جس میں سب کو یعنی شامل کیا جائے. اور یہ اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ یعنی اس طرح چلتا رہے گا. اس لیے سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے خواب سے بیدار ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایوب خان کے 10 سالہ جشن وہ منا رہے تھے, اور میرا خیال پشاور میں مشاعرہ تھا جشن خیبر کا. اور مجھے یاد ہے میں تو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن مشاعرہ سننے کے لیے گیا تھا. احمد فراز صاحب نے ایک غزل پڑھی. اب دیکھیں نا, ایک پروفیٹک بات انہوں نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. یہ بیسک ڈیموکریسی کے نظام کے بارے میں کہا, اگر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. اور وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی, ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے. اور چند مہینے کے بعد وہ پورا ملک کھڑا ہوا, وہ ایوب خان جو فرعون کی طرح بیٹھا تھا. تو یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ یہ طاقتور لوگ جو ہیں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتے ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. جی 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 پلیز ضرور. جناب افراد صاحب نے اچھی طریقے سے کی, لیکن میری ایک آبزرویشن ہے کہ جو نوجوانوں میں مایوسی ہے, اور میں ٹو دا پوائنٹ زیادہ اس پہ نہیں کرنا چاہتا, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی کہیں پہ سے نہیں ہے, اور وہ اپنے بارے میں اپنے فیصلے تو کیا ان فیصلوں میں شریک بھی نہیں ہے. فیصلے کوئی اور کرتے ہیں ان کے. ایک 57% پاپولیشن ہمارے جو ہے وہ 30 ایئرس سے کم نوجوانوں کی ہے. ان کی نمائندگی کہیں نہیں ہے. انڈیا کی 58 ہے, تو ان کے 557 ممبرز میں بھی 60-70 کے قریب جو لوگ ہیں وہ 30 سال کی عمر سے کم ہیں. اور لیکن ان کی اسٹوڈنٹس یونین میں ان کو مکمل طور پر نمائندگی ہے, جہاں پہ ان کی تربیت ہے, فیصلوں میں ان کا حصہ ہے, ایگزیکٹو میں وہ ممبر بنتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے, نوجوانوں نے یہاں تک دیکھا کہ ضیاء نے جب 84 پر نوجوانوں کی اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی, تو اس کے بعد پھر تحریک شروع ہوئی, اور جب موقع ملا پیپلز پارٹی کو تو 2008 میں جب ان کی آئی, تو پرائم منسٹر نے سب سے پہلے جو تقریر کی تھی اس میں اس نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹ سے کہ یونین جو ہیں ان پر سے پابندی اٹھاتے ہیں. لیکن نوجوانوں نے دیکھا کہ پابندی تو نہیں ہٹی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کو آزادی دیں اور ان کو اجازت دیں یونین کو, لیکن پھر بھی پابندی نہیں ہٹی. اب سندھ گورنمنٹ کوئی 3-4 سال سے انہوں نے یہ پاس کیا ہوا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ یونین کو رائج کرے, لیکن نہیں ہو رہا ہے. تو وجوہات یہ ہیں, اگر ایک مرتبہ اس بات پہ ایک نوجوان کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ ان کو ملک کی جو ادارے ہیں, جو ان کے تعلیمی ادارے ہیں, وہاں ان کو سنا جائے تو بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی. کرپشن پہ بھی اثر پڑے گا, ہراسمنٹ پہ بھی اثر پڑے گا, اور یہ ہوگا.
آج نہیں تو کل یہ لوگ ادھر ہی ہوں گے, ہم نہیں تو کوئی اور آگے کریں گے, اور امید ہے ہمیں کہ نوجوان اس سے آگے نکلیں گے اگر آپ آگے بڑھی تو. جی شکریہ. اور ہے کوئی کویشچن؟ جی پلیز. میرا کویشچن افرا صاحب سے بھی ہے اور ڈاکٹر ناظر سے بھی ہے. اچھا لگا کہ ایک بک لانچ ہو گیا پاکستانی قوم کے لیے, لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ بک مطلب بلوچستان کیسے پہنچ جائے گا نا, کیونکہ وہاں کچھ دنوں سے تو ایسا چل رہا ہے نا, پہلے لوگ لاپتہ ہوتے تھے مطلب ان کو بھی جیلوں میں ڈالتے تھے, لیکن آج کل بلوچستان میں بکس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, ان کو مطلب زنجیر لگا کے جیلوں میں بیچتے ہیں. تو بک میں ایسا کیسا انجینئرنگ ہوتا ہے, یا ان کے جو پیجز کے مٹیریل کس چیز سے بنایا جاتا ہے جو مطلب اتنے سب سے بڑے بلاسٹ کر سکتا ہے, یا ایسا کیا شعور یا چینجنگ لا سکتا ہے کہ مطلب جو کہ بلوچ کو مطلب پڑھنے نہیں دے رہا ہے. مطلب لازم سی بات یہ تو بک وہاں پہنچیں گا, اسٹالوں پہ لگے گے, اس کو جیل کیا جائے گا. تو ایسا کیا ہے کہ بلوچ کو کیوں پڑھنے نہیں دیتے؟ ادھر اوپن ڈسکس ہو رہا ہے بک کے بارے میں, وہاں اسٹالوں پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں, کیسا کیا؟ ویسے ایک بات لاسٹ ٹائم ہم نے مظہر صاحب کی جب بک لانچنگ پہ آپ بھی آئے تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ گوادر میں پتہ نہیں 26 سے 28 لاکھ کی ہاں بکس جو ہیں تو لوگ وہاں پہ لے رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن یہ اسٹیٹ کا کیا رویہ ناظر صاحب, آپ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیسے کیوں بکس جو ہے ان کو کیوں جیل بھیجا جاتا ہے, تو اس پہ آپ بتا دیں پھر. ہاں جی آپ کا لاسٹ کویشچن پلیز. میرے خیال میں اکٹھا کویشچن لے لیں سر دونوں. نہیں میں پہلے بات, کیونکہ مجھے ایک دو کمنٹ اور بھی کرنے ہیں جو پہلے سوال ہوئے, اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. ایک وہ کمنٹ بڑا ضروری ہے کیونکہ ان کا سوال بڑا اچھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ریسنٹلی کوئی ایسا قابل فخر کام کیا ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں. لاسٹ قابل فخر کام میرا خیال ہے وہی تھا جو امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ آئی تھی. اس کے بعد سب سے زیادہ شرمناک کام انہوں نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنایا تھا. اور اس کے بعد شرمناک کام وہ جو یہ حاصل بزنجوں کا حق تھا, آپ کو تو یاد ہوگا, اور کس طرح سے وہ نہیں سوری اس سے پہلے کی بات ہے, حاصل بزنجوں سے پہلے کی بات ہے. صادق سنجرانی کو انہوں نے پیپلز پارٹی رضا ربانی کے بجائے اس کو سپورٹ کیا تھا. خیر اینی وے یہ تو ایک بات. دوسری سوال تھا امید کے بارے میں. دیکھیں جب بھی نا امیدی آئے نا, میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی زندگی کے بدترین دن یاد کرتا ہوں. اور وہ بدترین دن کیا ہوتے ہیں, کسی کی موت ہوئی تھی گھر میں, کوئی بہت شدید بیمار تھا, اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں اس سے نکل گیا تو اس سے بھی نکل جاؤں گا. تو اسی طرح ہمیں جب ہم تاریخ کی قوموں کا ہم جائزہ لیتے ہیں, اقوام کا, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں اس سے بہت زیادہ بدترین دور گزرے ہیں اور اقوام ان سے نکلی ہیں. ہم نے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی ہیں, جس وقت لگتا تھا کہ یہ نہ جنگیں ختم ہوگی نہ انسانیت بچے گی, وہ نکلا. روانڈا کا قتل عام دیکھا ہے, یوگوسلاویہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ یوگوسلاویہ اس سے نکلا. تو ہمارے یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے تو ابھی اس طرح کی سنگین جنگیں نہیں دیکھیں, اتنی مار کاٹ, اتنے قتل عام ابھی نہیں دیکھے, بہت کچھ. تو بہت سی چیزیں ابھی ایسی ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. تو پوری بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا کے دوسرے ممالک اس سے بدترین حالات سے نکل سکتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی ان بدترین حالات سے نکلے گا, امید رکھنی چاہیے. آپ کا جو آخری سوال تھا, میں ان کے سوال کا جواب دے دوں, پھر آپ آئیے گا, ان کے سوال کا جواب دے دوں, کیونکہ اس کے بعد سیشن ختم بھی کرنا ہوگا. کتابوں کا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کتاب بلوچستان میں بین ہوگی, یا یہ جو کتابوں کو بین کرنے یا اٹھانے کا فیصلہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. بعض تو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے. پالیسی کا مطلب یہ کہ اوپر سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ کتاب اٹھانی ہے. جیسے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا اردو ترجمہ ہوا, انگریزی بک رہا تھا, اردو کو انہوں نے کراچی میں جو مکتبہ دالیال حوری نورانی ہماری دوست, اس کے پاس کتابیں رکھی ہوئی تھیں, چھپ کر آئی تھیں. جیسے ہی آئی ہیں انہوں نے چھاپا مارا ہے اور سینکڑوں کتابیں وہاں سے لوگوں نے اٹھا کر لے گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اردو میں نہیں آنے دینا. ایک تو اس طرح سے کتابیں غائب ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی ایک احمق قسم کا افسر ہوتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہٹا لو, جو کہ اوپر سے کوئی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بلوچستان میں ایک کتاب گھر تربت میں ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں کسی افسر نے اٹھوا لی. اب ڈاکٹر مبارک علی کی پوری کتاب میں کوئی یہ نہیں لکھا کہ وہ پاکستان دشمن ہے یا ملک توڑ دو یا وٹ ایور, کوئی غداری کے اس میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ صرف شعور پھیلانے والی کتابیں. تو وہاں پر موجود افسر نے کہا کہ یہ اٹھا لو, تو ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں اٹھا لی گئیں. تو اب یہ کہ اس کتاب میں میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. یہ کتاب ترجمہ بھی ہو سکتی ہے, وہاں آئے گی. مجھے اس کا امکان نہیں ہے کہ اس کتاب کو ریاستی ادارے روکیں گے یا نہیں آنے دیں گے,
کہ اس میں کوئی جی اب یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں کیوں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک کوئی غلط کتاب ہے جو کہ ملک دشمن ہے, جس کو لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. جی تھینک یو. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے بس؟ جی اگر وہ کوشچن لے لیں. شاید میں سمجھا نہیں سکا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جنہوں نے انتہائی ڈیفیکلٹ حالات میں وہ سارے جو مثال میں نے دیے, جنہوں نے ہمیں امید دلا رکھی تھی, امید کی بات کرتے آپ جیسے مدبر اور پڑھے لکھے لوگ, وہ لوگ جو کبھی یعنی کس چیز پہ لرزے نہیں, ساری ان چیزوں سے گزرے, جیسے اثر آپ کھٹک صاحب گزرے ہیں, وہ ان کو نا امید ہوتے میں نے دیکھا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا نا امیدی بڑھ گئی اس قدر کہ آرزو کی آرزو ہونے لگی. میں اس بات کی. تھینک یو جی. اچھا جی دے دیں. اور لاسٹ کویسچن ہے سر, میں اس کا جواب واضح, یہ جو نوجوان نے سوال کیا اور آپ نے جو سوال کیا, میں اپنے سیاسی ورکرز میں بھی نیچے سے اوپر آیا ہوں, اسٹرگل کر کے ورکر ہوں اور پاکستان کے عام شہری ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے شہری اور پاکستان کے عوام کو زندہ رہنا, سیاسی طور پر آپ زندہ رہیں, حالات تبدیل ہوں گے. اگر آپ نے گیو اپ کیا تو ہار جائیں گے. تو میں اپنے ود ان پارٹی بھی یہ کہتا ہوں, ورکرز کو, پاکستان کے عوام کو بھی کہتا ہوں, جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز, نیشنلسٹ پارٹیز, ان کو میں کہتا ہوں میں زندہ رہو, زندہ رہنے, آپ زندہ رہو گے سیاسی طور پر تو اچھے دن آنے والے ہیں, مگر اگر آپ گیو اپ کرو گے تو ہار جاؤ گے. تھینک یو جی. لاسٹ کویسچن پلیز, آخری سوال. السلام علیکم. میرا تعلق بلوچستان سے, میں قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. سر سب سے پہلے میرا کویسچن افراز صاحب کھٹک صاحب سے, لیکن میں جو بکس کی بات کر رہے تھے ان پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جیسے دلاور بھائی نے کہا کہ جو گوادر میں 33 لاکھ کے جو بک بکے تھے سبد کے جو فیسٹیول میں, کسی فیسٹیول میں, لیکن اسی گوادر میں بکس کو مطلب جو طلباء وہاں پہ اسٹال لگا کے بیٹھے ہو ان کو وہ کرتے. مطلب خوش نصیبی کی بات یہ کہ ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے, وہاں کو نئے سال کو ویلکم کرتے کتابوں کے اسٹال سے. مطلب 1 جنوری سے لے کر فیبرری تک وہاں پہ اسٹالیں لگ رہے تھے مختلف سٹیز میں. تو اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ ایک افسر نہیں, پورے بلوچستان کے ہر شہر میں وہ اسٹال, بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی جو ایک ادارہ ہے وہاں کا, اس کی مطلب سب مطلب جون ایلیا کے جو شاعری کی کتابیں ان کو بھی لے کر جاتے تھے. ایسا کچھ نہیں تھا کتابوں میں, کچھ کتابیں بین ہو شاید, وہ بین کتابیں وہ اسٹالوں پہ نہیں تھے. میں خود وہاں پہ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد اب میرا سوال افراز صاحب کھٹک صاحب سے کہ انہوں نے مسنگ پرسن کے اوپر بات کی, کہ اس کے بعد جو ہیومن رائٹس کا جو وزارت تھا وہ عہدہ بھی ہٹا دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سو کال پارلیمنٹیرینز ہے, یہ بلوچستان کا جو ایشو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, وہاں کا آرم اسٹرگل ہے یا مسنگ پرسن کے مسئلے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ بلوچستان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں, جیسے جمال رحسانی یا ثناء اللہ زہری کی بیٹی, اس سے پہلے مطلب پولیٹکس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا ہے نہ بلوچستان میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کر سکتے تھرو دا پارلیمنٹ؟ جی کھٹک صاحب. جی کتاب کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس تجربے سے بھی ہم کافی گزرے ہیں. یہ مالاکنڈ میں 1978 میں ایک مقدمہ بنا ہم 11 آدمیوں کے خلاف. یہ رحمت شاہ سائل صاحب جو ہمارے بڑے شاعر ہیں, صاحب شاہ صابر اور 11 لوگ, اس میں بھی وہ کچھ کتابیں لے آئے. یعنی وہ جو بائیں بازو کا مارکسزم پر لٹریچر تھا وہ چیزیں اٹھا کے لائے تھے کچھ ہمارے دوستوں کے گھروں سے, اور وہ بھی یعنی کیس کا میٹیریل تھا. جو تو وہ ایک کیس بنایا تھا ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مالاکنڈ میں, جو نائب تحصیلدار سے تحصیلدار بنا تھا پھر. تو ظاہر اس پڑھا لکھا آدمی تو نہیں تھا, بہرحال اس نے لمبا چوڑا کیس بنایا تھا. لیکن اسپیشل ملٹری کورٹ میں چونکہ ایویڈنس ایکٹ ہوتا ہے تو جرا بھی ہو سکتی, کراس ایگزامینیشن. تو ہمارے لطیف افریدی صاحب ہمارے وکیل تھے, وہ آپ کو پتہ ہے بڑے تکڑے وکیل بھی تھے. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کتابیں اٹھا لائے ہیں, یہ غیر قانونی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں غیر قانونی تو نہیں ہے. اس نے کہا تو پھر آپ کیوں اٹھا لائے ہیں؟ اس نے اب میرا خیال ہے کہ یہ غلط کتابیں ہیں. اس نے کہا آپ کا یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟
یہ سب لکھا جا رہا تھا جی. اس نے کہا میرا خیال، اس نے کہا میری جنرل نالج ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. لطیف افریدی صاحب نے کہا آپ ذرا 20 کتابوں کے نام لیں جن سے جنرل نالج آپ نے حاصل کی ہے. 20. اس نے کہا 20 کتابوں کے تو میں نام نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا چلے 10 کا لے لیں. انہوں نے کہا 10 کا بھی میں نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا 5 کا لے لیں. انہوں نے کہا میں 5 کا بھی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا 3 کا لے لیں. انہوں نے کہا 3 کے. انہوں نے کہا 2 کا لے لیں. انہوں نے کہا 2 کا بھی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا 1 کا لے لیں. اس نے کہا ہاں 1 کا لے لوں گا. ان دنوں میں یہ ISSB جو فوج میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب چھپتی تھی، ڈوگرز جنرل نالج، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ اور سب سے اونچا دریا، لمبا دریا. تو یہ کتابیں پڑھ کے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ لٹریچر جو ہے یہ غلط لٹریچر ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اصل جو مسئلہ ہے نا جی، نا امیدی کا بھی اور یہ کتابوں کا بھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی نہیں ہے. آج ایپیکس کمیٹی کی حکومت ہے. ایپیکس کمیٹی کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ وہ قانونی ادارہ ہے نہ وہ آئینی ادارہ ہے، لیکن وہ سارے فیصلے وہ کر ظاہر ہے کہ وہ ایک یوزرپ پاور ہے، پاور کو یوزرپ کیا گیا ہے. تو جب تک یہ ہم واپس نہیں لیں گے، عوام کو واپس نہیں کریں گے، تب تک یہ ہوگا. اور یہ آپ کریں اس میں تھوڑا سا یہ بحث ہمارے ہاں بھی ہے، پشتونوں میں بھی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے بجائے خود یہ تصور پارلیمنٹ کا کوئی برا تصور نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے نام پہ اگر کوئی پپٹ وہ شوق ہو تو وہ تو اور بات ہے نا. لیکن یہ جو نوجوان ان میں سے بہتوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ ووٹ کا حق ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. پشتونوں کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے، یہ 1932 میں پہلی بار کونسل کے الیکشن ہوئے. اس سے پہلے الیکشن ہمارے میں نہیں ہوتے تھے. باقی ہندوستان میں بنگال میں، کیرالہ میں، بہار میں ہوتے تھے، ہمارے نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اسٹریٹجک علاقے ہیں، روس کے قریب ہیں، ان میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ ووٹ کا حق بھی ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. ہاں یہ جو جس طرح سے انہوں نے یہ 2 الیکشن میں نے کہا انتخابی ڈاکے پڑے ہیں، یہ ظاہر عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ غیر نمائندہ، یہ نہیں کر سکتے. بلوچستان یہ تو انگوٹھا چھاپ، یہ تو انگوٹھے لگائیں گے. تو اس لیے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ بلوچستان کا ہے، اور بلوچستان کے جو عوام کی جدوجہد ہے وہی اس کا حل کرے گی جی. اور خصوصاً جو نوجوان وہاں کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری سپورٹ اور مدد ان کے ساتھ، اور ان کا راستہ ٹھیک راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ. جی تھینک یو. 2 لائنوں میں سر میں کنکلوڈ کروں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ سیاسی طور پر آپ زندہ رہیں، آپ نے کہا نا فرسٹریشن ہے وہ ایک تو سیاسی طور پہ زندہ رہیں. دوسرا اگر ہم دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے دیکھیں، تاریخ دیکھیں نا، تو وہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے. مطلب ہم ویسٹ کی بار اگزامپل دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 80 سال کوئی کسی بھی نیشن کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن ابھی ہمیں 70-80 سال خٹک صاحب نے کہا، تو ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا. 2018 میں ایک الیکشن ہوئے، تب بھی آپ نے اس کو رک کیا، اور آپ نے بڑا ایک لفظ یوز کیا، مطلب بڑے پیمانے پہ کیا. اور 2024 کا جو الیکشن ہے اس سے بھی بڑی ریکنگ تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک پارٹی کا سمبل بھی لے لیا، پکڑ دکڑ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس طرح سے مینیج نہیں کر سکے جیسے 2018 میں آپ نے کیا تھا. تو اس سے واضح کیا ہوتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ووٹ آپ کرتے رہیں، نکلتے رہیں، اور ایک ہی طریقہ ہے وہ انقلاب والا مار دھاڑ، فوجی کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. تو اس طرف نہ جائیں، لیکن یہ آپ کا ووٹ کا حق ہے، اس کو استعمال کرتے رہیں، اور انشاءاللہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں. تھینک یو.